نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ چھٹا پارہ آیت نمبر 148 تلاوت پہلے۔ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما۔ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا ما ظلم وكان الله سميعا عليما۔ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا مگر مظلوم کو اجازت ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور جانتا ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ برائی کی آواز کو بلند کرنے کو پسند نہیں فرماتا۔ مثلا نہ تو اپنی برائی کو نشر کیا جائے، نہ ہی کسی دوسرے کی برائی کو۔ یعنی مثال کے طور پر انسان سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو انسان کیا کرے، اب سب کو بتاتا پھرے ہاں مجھ سے تو یہ گناہ ہو گیا۔ تو یہاں پہ گناہ کی اشاعت سے، برائی کی اشاعت سے منع کیا گیا ہے کہ اگر ہو جائے تو اللہ رب العزت سے کیا کرو، پردے میں ہی معافی مانگ لو، اس کو نشر نہ کرو۔ اسی طرح اپنے عیبوں کو، اپنی برائیوں کو بھی پردے میں ہی اللہ سے معافی مانگ لو، اور دوسروں کے بھی عیبوں کو نشر نہ کرو۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ کب؟ کہاں؟ قیامت کے روز۔ ایک حدیث میں اس طرح سے آتا ہے کہ اللہ رب العزت ایک انسان کو بلائے گا اور اس کے اوپر اور اپنے اوپر ایک چادر ڈال لیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بتاؤ تم نے یہ گناہ کیا تھا نا؟ تو وہ اعتراف کرے گا، جیسے دنیا میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیتا تھا نا اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے سامنے اور دعا میں اللہ تعالیٰ سے اعتراف کر لیتا تھا اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں۔ اسی طرح اس دن بھی اعتراف کر لے گا کہ ہاں اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی، یہ گناہ ہو گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ بھی کیا تھا نا، وہ کہے گا ہاں یہ بھی ہو گیا تھا، یہ بھی کیا تھا نا۔ تو اس پردے میں اللہ تعالیٰ اس سے سارے گناہوں کا اعتراف کرائیں گے، اور آپ سے اللہ رب العزت فرمائیں گے جاؤ دنیا میں نے تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھا، اور آج بھی میں ان پر پردہ ہی ڈالے رکھتا ہوں، اور اسی پردے میں یعنی اسی چادر کے اندر میں نے تمہیں کیا کر دیا، معاف کر دیا۔ یہ وہ انسان ہوگا جس نے دنیا میں اپنے عیبوں پر بھی اپنے برائیوں کو بھی پردے میں ہی اللہ سے معافی مانگی، اور دوسرے کے عیبوں کو بھی اچھالا نہیں، دوسرے کے عیبوں کو بھی نشر نہیں کیا۔
اور اس کا کیا نقصان ہوتا ہے کہ جب انسان برائی کو پھیلاتا ہے تو اس کا کیا نقصان ہوتے ہیں؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ برائی پھر نشر جب ہوتی ہے پھر وہ پھیل جاتی ہے، دوسرے کو بھی قوت ملتی ہے، اچھا اس نے یہ غلطی کر لی، اس نے یہ گناہ کر لیا تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ اب دیکھیں جیسے میڈیا کے ذریعے جتنی برائیوں کو نشر کیا جاتا ہے تو آج اتنی برائی زیادہ عام ہو گئی ہے نا، ہر دوسرے کو قوت مل جاتی ہے، اچھا اس نے کر لیا میں بھی کر لیتا ہوں، اور پھر وہ برائی کو سن کے برائی نہیں لگتی۔ آج دیکھیں زنا اور یہ قتل و غارت اتنا عام ہو گیا، اور یہ سن کے ہمارے کان ان چیزوں کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، برائی نہیں لگتی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے منع فرمایا کہ برائی کو نشر نہ کیا جائے، نہ کسی کے عیب کو نشر کیا جائے، نہ ہی اپنی برائی کا اظہار کیا جائے، بلکہ پردے ہی میں اللہ رب العزت سے معافی مانگی جائے اور اس سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ مگر اللہ رب العزت نے یہاں ایک شخص کو اجازت دی ہے، وہ کون؟ مظلوم، کہ مظلوم جو ہے، جو اس پر ظلم ہو رہا ہے، وہ اس کے لیے آواز اٹھا سکتا ہے، وہ لوگوں کو بتا سکتا ہے کہ فلاں انسان مجھ پر ظلم کر رہا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر وہ آواز اٹھائے گا، وہ بتائے گا تو دوسرے کو شاید شرم آ جائے اور وہ اپنے ظلم کرنے سے باز آ جائے۔ جیسے ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ مجھے میرا پڑوسی ایذا دیتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تم اپنا سامان نکال کر باہر رکھ دو، یعنی گھر کے باہر رکھ دو۔ اس نے ایسا ہی کیا، تو جو وہاں سے گزرتا تھا پوچھتا تھا کیا بات ہے کہ تم نے اپنا گھر کا سامان نکال کر باہر رکھا ہوا ہے؟ تو وہ کیا جواب دیتا تھا کہ میرا پڑوسی مجھے بہت ستاتا ہے، اس لیے میں نے اپنا گھر کا سامان باہر رکھ دیا ہے۔ تو ہر گزرنے والا اس کے پڑوسی کو لعن طعن کرتا تھا۔ اب اس کے پڑوسی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے پڑوسی کو اتنی شرم آئی، وہ آیا اس کے پاس اور اس سے معذرت کی اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کیا، اور اس کو کہا کہ اپنا سامان اندر رکھ لو۔ تو جو مظلوم ہے، اس پر جو ظلم ہو رہا ہے، وہ اس کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے، وہ بتا سکتا ہے، ورنہ کسی کے عیبوں کو نشر نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور جانتا ہے۔ اگر تم کسی نیکی کو اعلانیہ کرو، پوشیدہ، یا کسی برائی سے درگزر کرو، پس یقیناً اللہ تعالیٰ پوری معافی کرنے والا اور پوری قدرت والا ہے۔ یعنی اگر تم کسی نیکی کو اعلانیہ کرو گے یا پوشیدہ کرو، اللہ ہر برائی کو جانتا ہے، تمہاری برائی کو بھی اور تمہاری نیکی کو بھی جانتا ہے، چاہے وہ تم چھپ کے کر رہے ہو، چاہے تم وہ اعلانیہ کر رہے ہو۔ اور پھر یہاں کسی برائی سے درگزر کرو، ایک کیا ہے کہ کسی نے آپ سے برا کیا، آپ اس کا بدلہ لے لیں۔ ہم دین بدلہ لینے کی اجازت دیتا ہے، لیکن صرف اتنا ہی بدلہ جتنی آپ کو تکلیف دی گئی ہے۔ اگر اس سے زیادہ لیں گے تو پھر مظلوم سے کیا بن جائیں گے؟ ظالم بن جائیں گے۔ کوئی شخص کسی کے ساتھ ظلم یا برائی کا ارتکاب کرے تو ہماری شریعت نے اس حد تک بدلہ لینے کی اجازت دی ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، آپس میں گالی گلوچ کرنے والے دو شخص جو کچھ کہیں ان کا گناہ پہلے کرنے والے پر ہے۔ یعنی دوسرے نے اگر اس کو جواب میں کچھ کہا اور اتنا ہی کہا جتنا اس نے کہا ہے تو پھر اس کو گناہ نہیں، یعنی اس نے اپنا بدلہ لیا، بشرط یہ کہ مظلوم زیادتی نہ کرے۔ لیکن بدلہ لینے کی اجازت کے ساتھ ساتھ معافی اور درگزر کو زیادہ پسند فرمایا اللہ رب العزت میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، درگزر فرماتے ہیں اپنے بندوں سے، اسی لیے اللہ رب العزت پسند کرتے ہیں کہ اللہ کے بندے بھی معاف کرنے والے بنیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کہ برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے، یعنی اگر کوئی برائی پہنچاتا ہے تو اسی کی مثل اس کو پہنچائی جا سکتی ہے، مگر جو درگزر کرے اور اصلاح کرے، یعنی درگزر کرے اور برائی کو، اس برائی کی اصلاح کی کوشش کرے۔ جیسے ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ دور کرو برائی کو کس کے ساتھ؟ اچھائی کے ساتھ۔ تو اگر وہ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے اور اصلاح کرتا ہے اچھائی کے ساتھ تو اس کا اجر کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے۔ ایک اور حدیث میں
آتا ہے آپ سے نے فرمایا معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرماتا ہے. وہ بڑے دل کا مالک ہوتا ہے انسان جو دوسروں کو معاف کر دیتا ہے, دوسروں کی غلطیوں سے درگزر فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اور ہم کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں اگر میں نے بدلہ نہ لیا, میں نے اس کو جواب نہ دیا تو شاید میری عزت کم ہو جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ معاف کر دینے سے اللہ کے ہاں مرتبہ بلند ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس انسان کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں. جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں, اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں, اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں, اور چاہتے ہیں کہ اس کے سوا اس کے اور اس کے بین کوئی راہ نکالیں, یقین مانو کہ یہ سب لوگ اصلی کافر ہیں, اور کافروں کے لیے ہم نے اہانت آمیز سزا تیار کر رکھی ہے. اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے, یہ ہیں جنہیں اللہ ان کو پورا ثواب دے گا, اور اللہ بڑی مغفرت والا, بڑی رحمت والا ہے. آپ سے یہ اہل کتاب درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب لائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے اس سے بہت بڑی درخواست کی تھی کہ ہمیں کھلا کھلا اللہ تعالیٰ کو دکھا دیں. یعنی آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ کتاب لیں, تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کتاب لائے تھے تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے اور بڑا مطالبہ کیا تھا. کیا کہتے تھے کہ ہم جب تک اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہ لیں ہم ایمان نہیں لائیں گے. بس ان کے اس ظلم کے باعث ان پر کڑاکے کی بجلی آ پڑی. پھر باوجود یہ کہ ان کے پاس بہت دلیلیں پہنچ چکی تھی, انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا, یعنی بنی اسرائیل نے. لیکن ہم نے یہ بھی معاف فرما دیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کی یہ بھی غلطی معاف فرما دی, اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلا غلبہ عنایت فرمایا. اور ان کا کول لینے کے لیے ہم نے ان کے سروں پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا, اور انہیں حکم دیا کہ سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں جاؤ, اور یہ بھی فرمایا کہ ہفتے کے دن میں تجاوز نہ کرنا, اور ہم نے ان سے سخت قول و قرار لیے. یعنی اللہ رب العزت نے ان کو کیا حکم دیا تھا کہ شہر میں جب فتح کر لیا تم نے اریحا کا علاقہ, تو اس شہر میں جھکتے ہوئے داخل ہونا, عاجزی کے ساتھ داخل ہونا, سجدہ کرتے ہوئے, اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے. لیکن یہ کیسے داخل ہوئے تھے؟ اکڑ کر داخل ہوئے تھے. تو پتہ کیا چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی کامیابی عطا کریں, کسی چیز میں کوئی فتح نصیب کریں, تو مزید اکڑنے کے بجائے مومن کا کیا رویہ ہونا چاہیے کہ وہ مزید اللہ کے آگے جھک جائے, مزید اس کا اطاعت گزار بن جائے. یہ سزا تھی بسبب ان کی عہد شکنی کے اور احکام الہی کے ساتھ کفر کرنے کے, اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر ڈالنے کے, اور اس سبب سے کہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے, حالانکہ دراصل ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے. اس لیے آپ کی بات نہیں سنتی کہ ہمارے پاس بہت علم ہے, ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں, ان کے دل پردے میں نہیں, بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پر ان کے کفر کی وجہ سے مہر لگا دی. اس مہر کی وجہ سے اب ان کے دلوں کے اندر کچھ نہیں جاتا. جیسے پیچھے بھی ہم نے ذکر کیا تھا نا کہ دل پھر سیاہ ہو جاتے ہیں. جب انسان بار بار اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے, انکار کرتا ہے, تو پھر ان کے دل کیا ہو جاتے ہیں؟ سیاہ ہو جاتے ہیں. اور جب سیاہ ہو جاتے ہیں تو پھر اس پر مہر لگ جاتی ہے. اس لیے یہ قدر قلیل ہی ایمان لاتے ہیں, اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث اور یوں کہنے کے باعث ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا, حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا. اور یہی صحیح عقیدہ ہے, یہی اصل بات ہے, یہی اصل حقیقت ہے جس کو یہ لوگ نہیں مانتے, نہیں تسلیم کرتے, بلکہ ان کے لیے ان عیسیٰ کا شبیہ بنا دیا گیا تھا. یقین جانو کیسے بنا دیا گیا تھا. یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کی سازش کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے حواریوں کو بلایا. جیسے پیچھے گزرا ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کون ہے جو اللہ کے راستے میں میری مدد کرے گا, کون انصار اللہ بنے گا. تو کچھ لوگوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ, ہم اللہ کے مددگار ہیں. تو
تو اب ان کو بلایا اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو جمع کیا اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص میری جگہ قتل ہونے کے لیے تیار ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی شکل و صورت میری جیسی بنا دی جائے۔ تو ایک نوجوان تیار ہو گیا، چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کی شکل کس کے جیسی بنا دی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جیسی۔ اب ان یہودیوں نے اسی شخص کو سولی چڑھا دیا اور سمجھا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جسم اور روح کے ساتھ کہاں اٹھا لیا تھا؟ آسمانوں پر۔ اب وہ قیامت کے نزدیک آئیں گے، اور کس کی حیثیت سے آئیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہی کی حیثیت سے آئیں گے۔ یقین جانو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں، انہیں ان کا کوئی یقین نہیں بجز تخمینی باتوں پر عمل کرنے کے۔ اتنا یقینی ہے کہ انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا۔ اصل بات کیا ہے کہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، ان کی جگہ کسی اور کو سولی چڑھایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ بڑا زبردست اور پوری حکمتوں والا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں منارہ شرقیہ کے پاس اس وقت اتریں گے جب فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی۔ آپ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب توڑ دیں گے، جزیہ معاف کر دیں گے، ان کے دور میں سب مسلمان ہو جائیں گے۔ دجال کا قتل بھی آپ کے ہاتھوں سے ہوگا، اور یاجوج ماجوج کا ظہور و فساد بھی آپ کی موجودگی میں ہوگا، اور بالآخر آپ ہی کی بد دعا سے ان کی ہلاکت واقع ہو جائے گی۔ اہل کتاب میں ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے، اور قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے۔ جو نفیس چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی تھی وہ ہم نے ان پر حرام کر دی ان کے ظلم کے باعث، اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکنے کے باعث۔ تو جب انسان ظلم کرتا ہے اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتا ہے تو حلال چیزیں بھی ان پر حرام ہو جاتی ہیں بعض آزمائشوں کی عوض۔ کیسے؟ اب آج دیکھیں بہت سی حلال چیزیں انسان اپنے اوپر حرام کر لیتے کہ نہیں یہ نہیں میں کھا سکتا، کسی بیماری کی وجہ سے، یا کسی کی کو بیماری نہیں ہے تو اس کے پاس اتنی استطاعت نہیں کہ وہ چیزیں افورڈ کر سکے، لیکن اس کا دل کرتا ہے کھانے کا، لیکن وہ ہیں بھی حلال۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ جو نفیس چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی تھی وہ ان پر حرام کر دی، کس وجہ سے؟ ان کے ظلم کے باعث، اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکنے کے باعث۔ اور سود جس سے منع کیے گئے تھے اسے لینے کی وجہ سے، اور لوگوں کا مال ناحق کھانے کی وجہ سے۔ اور ان میں جو کفار ہیں ہم نے ان کے لیے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، المناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ لیکن ان میں سے جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں، جو علم میں راسخون ہیں، مضبوط علم والے ہیں، کامل علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں، جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور نمازوں کو قائم رکھنے والے ہیں اور زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں، اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ ہیں جنہیں ہم بہت بڑے اجر عطا فرمائیں گے۔ اصل اجر کس کے لیے؟ جو پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لائے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لائے۔ پچھلی کتابوں پر ایمان تو لائے گا لیکن عمل کس پر کیا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں اسی پر۔ تو راسخون فی العلم کیسے ہوتے ہیں؟ جن کی قسم سچی ہو، دل سلامت ہو۔ سلامت دل کیسا دل ہوتا ہے؟ جس میں ایمان تازہ، بالکل، جس میں ایمان تازہ ہوتا ہے، اور جو بغض، حسد، کینہ، نفرت ایسی چیزوں سے پاک ہوتا ہے۔ تو راسخون فی العلم وہ ہوتے ہیں جن کی قسم ہو تو سچی ہو، جن کے دل سلامت ہوتے ہیں، جن کا پیٹ حرام سے اور شرمگاہ زنا سے بچی ہوئی ہوتی ہے۔
یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی، اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی، اور آپ سے پہلے کی بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں، اور بہت سے رسولوں کے نہیں بیان کیے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں بہت سے رسولوں کے تو ہم نے اس قرآن میں بیان کر دیے اور بہت سے رسولوں کے نہیں بھی کیے۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا، ہم نے انہیں رسول بنایا ہے، خوشخبریاں سنانے والے اور آگاہ کرنے والے، تاکہ لوگوں کو کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر نہ رہ جائے، یعنی کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں تھا بتانے والا، اللہ کی طرف سے پیغام لے کر کوئی آیا ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور بڑا حکمت والا ہے، جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے اس کی بابت خود اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اسے اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بطور گواہ کافی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اوروں کو روکا وہ یقیناً گمراہی میں دور نکل گئے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا انہیں اللہ ہرگز نہ بخشے گا اور نہ انہیں کوئی راہ دکھائے گا۔ یعنی مسلسل کفر اور ظلم کرنے والے کے دل پھر سیاہ ہو جاتے ہیں، پھر اس کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، بجز جہنم کی راہ کے، بجز جہنم والے کام ہی اس کو نظر آتے ہیں، وہی راستہ پھر اس کو نظر آتا ہے، یہاں تک کہ پھر وہ جہنم ہی پہنچ جاتا ہے، جس میں وہ ہمیشہ پڑے رہیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہے۔ یہ اللہ کی ہم پر رحمت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر رسول آ گیا ہے، بس تم ایمان لاؤ تاکہ تمہارے لیے بہتری ہو، اور اگر تم کافر ہوگے تو اللہ ہی کی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، اور اللہ دانا حکمت والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے، یعنی سب انسانوں کے، سب جنوں کے دل ایک اس انسان جیسے ہو جائیں جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کی ماننے والا ہے، تو اس میں میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر تمہارے اول و آخر انس و جن، یعنی پہلے سے لے کے اب تک آخر تک تمام جن و انس اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سے سب سے بڑا نافرمان ہو، تو اس سے بھی میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اے میرے بندو، اگر تم سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور مجھ سے سوال کرو اور میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق عطا کر دوں، تو اس سے میرے خزانے میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی سوئی کے سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں کمی ہوتی ہے۔ سوئی کو آپ سمندر میں ڈالیں گے اور پھر نکالیں گے، کتنا کمی ہوگی سمندر کے پانی میں۔ تو اللہ تو اتنا بڑا بادشاہ ہے، اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر تم اس کی اطاعت نہیں کرتے، ساری کائنات اس کی اطاعت کر رہی ہے، تم نہیں کرتے تو اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اگر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسولہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ اہل کتاب، اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ، یعنی اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، اپنے دین کے بارے میں غلف نہ کرو، حد سے نہ گزر جاؤ۔ غلف کرنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی کو اس کے مقام سے اوپر اٹھا لینا، جیسے پیغمبروں کو اللہ کے درجے تک لے جانا، جیسے عیسائیوں نے دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے لیکن ان کو کیا بنا دیا؟ رب بھی بنا دیا، رب کے ساتھ شریک بنا دیا۔ تو کسی کو اس کے مقام سے اٹھا کر اوپر لے جانا، یہ کیا ہوتا ہے؟ غلو ہوتا ہے۔
اور اللہ پر بجز، اور اسی طرح اولیاء اللہ کو، نیک لوگوں کو اتنا بڑھا دینا کہ پیغمبروں جیسا درجہ دے دینا، پیغمبر کی بات کو پیچھے چھوڑ دینا اور ان کی بات کو، جیسے پیر مرشد جی ہاں جی جی ان کی بات کو اتنی ویلیو دینا کہ اس کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو بھی پیچھے چھوڑ دینا کہ نہیں یہ ہمارے اس نے کہہ دی ہے اور بس یہی کرنا ہے. تو یہ ہے دین میں غل. اور اللہ پر بجز حق کے اور کچھ نہ کہو. مسیح ابن مریم تو صرف اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، جسے مریم علیہ السلام کی طرف ڈال دیا گیا تھا اور اس کے پاس کی روح ہیں. اس لیے تم اللہ کو اور اس کے سب رسولوں کو مانو اور نہ کہو کہ اللہ تین ہیں. یہ کیا کہتے تھے؟ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اور مریم، ان تینوں کو رب مانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ کہو کہ اللہ تین ہے، اس سے باز آ جاؤ کہ تمہارے لیے بہتری ہے. اللہ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی ہے اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو. اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا. مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی تنگ و آر یا تکبر نہیں، تکبر و انکار ہرگز ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ کی بندگی میں کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی آر نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے، لیکن تم ان کو اٹھا کر کہاں اللہ کے ساتھ کھڑا کرتے ہو. اور نہ مقرب فرشتوں کو بھی اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو تو کوئی آر نہیں ہے اللہ کی بندگی میں. اس کی بندگی سے جو بھی دل چرائے اور تکبر و انکار کرے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا اپنی طرف جمع کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اور فرشتوں کو تو کوئی آر نہیں ہے، وہ تو کوئی شرم محسوس نہیں کرتے اللہ کی اطاعت میں، اللہ کا بندہ بن کر رہنے میں. ہم اپنی طرف غور کریں کہ میری زندگی میں کون سے اعمال ایسے ہیں جنہیں کرنے میں آر محسوس کرتی ہوں، یعنی شرم محسوس کرتی ہوں. مثال کے طور پر کوئی ایسی مجلس ہے جہاں میں حجاب کرنے میں شرم محسوس کرتی ہوں، سب کیا کہیں گے. کوئی ایسی پارٹی چل رہی ہے وہاں میں نماز پڑھنے میں شرم محسوس کرتی ہوں کہ سب کیا کہیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آر نہیں محسوس کرتے، یہ تو شرم محسوس نہیں کرتے. ہمیں بھی شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے. اللہ کا بندہ بننے میں ہمیں شرم بالکل نہیں ہونی چاہیے. ہم جہاں بھی اللہ کے حکم کی اطاعت کرنے کا موقع ملے یا کرنے کا وقت آئے تو ہمیں کوئی شرم اور آر محسوس نہیں کرنا چاہیے. بس جو لوگ ایمان لائے ہیں اور شائستہ عمل کیے ہیں، یعنی نیک اعمال کیے ہیں، ان کو ان کا پورا ثواب عنایت فرمائے گا اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا. اور جن لوگوں نے تنگ و آر اور سرکشی اور انکار کیا، یعنی شرم محسوس کی اور پھر اللہ کی فرما برداری سے انکار کیا، انہیں المناک عذاب دے گا. یعنی جو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں شرم محسوس کرتا ہے، آر محسوس کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر اللہ اس کو دردناک عذاب دے گا اور وہ اپنے لیے سوائے اللہ کے کوئی حمایتی اور امداد کرنے والا نہ پائیں گے. اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سند اور دلیل آ پہنچی. ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور اتار دیا ہے. وہ نور کون سا نور ہے؟ یہ قرآن ہے، برہان اسی کو کہا گیا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. پس جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اسے مضبوط پکڑ لیا، انہیں تو وہ عنقریب اپنی رحمت اور فضل میں لے لے گا اور انہیں اپنی طرف کی راہ راست دکھا دے گا. یعنی جو اللہ پر ایمان لایا اور اسے مضبوط پکڑ لیا، کس کو؟ اس کتاب کو. اور کس کو؟ اللہ کے سہارے کو مضبوط پکڑ لیا، اللہ کے راستے کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اس پر جم گیا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ بھی ان کو ایسے نہیں چھوڑ دے گا. اللہ انہیں اپنی رحمت میں اور اپنے فضل میں لے لے گا اور انہیں اپنی طرف کی راہ راست دکھائے گا. آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ خود تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے. اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور ایک بہن ہو تو اس کے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس کی اولاد نہ ہو. پس اگر بہنیں 2 ہوں تو انہیں کل چھوڑے ہوئے کا 2/3 ملے گا. اور اگر کئی شخص اس ناطے کے ہیں
مرد بھی اور عورتیں بھی، تو مرد کے لیے حصہ ہے مثل 2 عورتوں کی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم بہک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ سورۃ المائدہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محلی الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، عہد و پیمان پورے کرو۔ کون سے عہد و پیمان؟ وہ عہد جو آپس میں کرتے ہو، وہ عہد جو اپنے رب سے کرتے ہو۔ اسی طرح احکام الہی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو پورا کرو۔ تمہارے لیے مویشی چپائے حلال کیے گئے بجز ان کے جن کے نام پڑھ کر سنا دیے گئے، مگر حالت احرام میں شکار کو حلال جاننے والے نہ بننا، یقیناً اللہ جو چاہے حکم کرتا ہے۔ یعنی حالت احرام میں کس سے منع کیا جا رہا ہے؟ شکار سے منع کیا جا رہا ہے۔ ویسے تو شکار حلال ہے، حلال جانور کا شکار حلال ہے، لیکن حالت احرام میں شکار کیا ہے؟ حرام ہے، منع کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو۔ اللہ کے شعائر کیا ہیں؟ ہر وہ چیز جو اللہ کی عظمت کی یاد دلائے، اللہ کی بڑائی کی یاد دلائے، وہ اللہ کے شعائر ہیں۔ جیسے نماز، حج، روزہ، مساجد، یہ اللہ کے شعائر ہیں نا، کہ جن کو دیکھ کر اللہ کی عظمت کی یاد آتی ہے، اللہ کا گھر، اللہ کی بڑائی کی یاد آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ کی جاتی ہے ہمارے ہاں بے حرمتی، نماز کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، نمازیوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جیسے کل بھی بات ہوئی تھی، بہت سے ایسے لطیفے بنا لیتے ہیں جنت پر، جہنم پر، دین والوں پر، حجاب پر، داڑھی پر۔ بالکل بالکل گانے بنائے ہوئے، تو یہ کیا ہے؟ بے حرمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرو، نہ ادب والے مہینوں کی، نہ حرم میں قربان ہونے والے اپنے اور پٹے پہنائے گئے جانوروں کی جو کعبہ کو جا رہے ہیں، ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ ان لوگوں کی جو بیت اللہ کے قصد سے اپنے رب اللہ کے فضل اور اس کی رضا جوئی کی نیت سے جا رہے ہوں۔ ہاں جب تم احرام اتار ڈالو تو شکار کھیل سکتے ہو، یعنی اگر احرام اتر گیا، یعنی عمرہ کر لیا یا حج کر لیا، احرام اتار دیا، اس کی پابندیوں سے باہر آ گئے، تو اب تم کیا کر سکتے ہو؟ اب تم شکار بھی کر سکتے ہو۔ ہاں جب تم احرام اتار ڈالو تو شکار کھیل سکتے ہو۔ جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم حد سے گزر جاؤ۔ کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین، یہ ہے ہمارے دین کی خوبصورتی، کہ جنہوں نے دشمنی کی تم سے، تمہیں اللہ کے گھر سے روکا تھا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے گئے تھے تو روک دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی یہ دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان کے ساتھ حد سے گزر جاؤ۔ دشمن کے ساتھ بھی حد سے گزرنے سے، زیادتی کرنے سے کیا کیا گیا؟ منع کیا گیا۔ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو۔ کس میں؟ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو، اور گناہ اور ظلم و زیادتی میں مدد نہ کرو۔ آج الٹا ہوتا ہے ہمارے یہاں، ظلم و زیادتی کے معاملات میں تو ہم سب ایک دوسرے کی مدد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہاں کیسے مدد کرتے ہیں؟ کوئی ظلم کرنے کا ارادہ کرے، ہاں میں تمہارے ساتھ ہوں، دو جواب، کرو لڑائی، ہاں ایسے کرتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ظلم و زیادتی کے اور گناہ کے کاموں میں اکٹھے نہ ہو، مدد نہ کرو ایک دوسرے کی، بلکہ کس کاموں میں کرو؟ نیکی کے کاموں میں مدد کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کچھ ایسے امراء بھی آئیں گے جو بہت جھوٹ بولیں گے، ظلم کریں گے، جو آدمی بھی ان کے پاس جائیں اور جا کر جھوٹ کو سچ ثابت کریں گے اور ظلم میں ان کی مدد کرے گا، تو وہ قیامت کے روز میرے پاس حوض کوثر پر
نہیں آئیں گے۔ جھوٹ کا ساتھ دینے والے، جھوٹوں کا ساتھ دینے والے، گناہ گاروں کا ساتھ دینے والے اور ان کو سچا بتانے والے، ان کو سچا ثابت کرنے والے۔ کل بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ سچی گواہی دو، اگرچہ وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف، اپنے بہن بھائیوں کے، اپنے بیوی بچوں کے یا اپنے ماں باپ کے خلاف ہی کیوں نہ جاتی ہو، تب بھی سچی گواہی دو۔ اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر تم جھوٹوں کا ساتھ دو گے اور جھوٹوں کو سچ ثابت کرو گے، کہیں ہوتا ہے نا کہیں اپنے پیارے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اب ہم ان کی رشتہ داری راستے میں آڑے آ جاتی ہے اور ہم ان کے جھوٹ کو سچ ثابت کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کر، تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ میرے پاس حوض کوثر پر نہیں آئے گا۔ کتنی بڑی بدبختی ہے اس انسان کے لیے۔ تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا ہو، اور جو گلا گھونٹنے سے مرا ہو، اور جو کسی ضرب سے مر گیا ہو، اور جو اونچی جگہ سے گر کر مرا ہو، اور جو کسی کے سینگ مارنے سے مرا ہو، یعنی کسی بھی طریقے سے مرا ہے، تو مرا ہوا جانور کیا ہے، چاہے وہ حلال ہے لیکن وہ کیا ہے، حرام ہے، اس کو نہیں کھایا جا سکتا۔ اور جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو لیکن اسے تم ذبح کر ڈالو تو حرام نہیں، یعنی اگر ابھی اس میں سانسیں موجود ہیں، ابھی اس میں زندگی کے آثار ہیں اور تم نے اس کو ذبح کر لیا تو پھر کیا ہے، وہ تمہارے لیے حلال ہے، ادروائز وہ حرام ہے۔ اور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو، جو آستانوں پر ذبح کیا جاتا ہے، یعنی وہ اللہ کے نام پہ نہیں، ان آستانوں کے ناموں پر ذبح کیا جاتا ہے تو وہ بھی کیا ہے، حرام ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ بھی چیز ہمارے ہاں کتنی عام ہے، یہ اللہ رب العزت خود قرآن میں کہہ رہے ہیں، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا وہ بھی کیا ہے، تمہارے لیے حرام ہے۔ اور یہ بھی کہ قرآ کے تیروں کے ذریعے فال گیری کرو۔ قرآ کے تیروں کے ذریعے کیسے فال گیری، یعنی جاہلیت کے دور میں لوگ کیا کرتے تھے، ایک تیر پر لکھتے تھے افعل، دوسرے پہ لکھتے تھے لا تفعل، اور تیسرے میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اور پھر جب کوئی کام کرنا ہوتا تھا نا، جیسے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا، جب تم کسی کام کا ارادہ کرو تو کس سے مشورہ کرو، اپنے رب سے مشورہ کرو، استخارہ کر لو۔ لیکن یہ کیا کرتے تھے، یہ اس طرح فال نکالتے تھے، اور پھر اگر وہ تیر نکل آتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے افعل تو وہ کام کر لیتے، اگر وہ تیر نکل آتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے لا تفعل تو پھر وہ کام نہیں کرتے تھے، اور اگر یہ والا تیر نکل آتا کہ جس پہ کچھ بھی نہیں تھا تو پھر دوبارہ فال نکالتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ بھی کہ قرے کے تیروں کے ذریعے فال گیری کرو، یہ بھی کیا ہے، حرام ہے۔ یہ سب بدترین گناہ ہیں۔ آج کفار تمہارے دین سے نا امید ہوگے، خبردار تم ان سے نہ ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے رہنا، آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا۔ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے آج تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا۔ کون سا انعام، یہ قرآن کا انعام، یہ شریعت کا انعام، یہ دین کا انعام جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے پسند کیا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ یعنی اللہ رب العزت فرما رہے تمہارے لیے میں نے کس دین کو پسند کیا ہے، اس دین کو پسند کیا۔ اب ہمیں بھی کیا چاہیے کہ اس دین پر قائم رہیں، اس کے پابند بن جائیں، اس کو اپنے عملوں میں لانے والے بن جائیں۔ بس جو شخص شدت کی بھوک میں بے قرار ہو جائے، بشرط یہ کہ کسی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ وہی بات جو پیچھے بھی حرام بتا کر کی گئی تھی نا، کہ کوئی کسی ایسی جگہ پر ہے جو مجبور ہے اور وہاں حلال اس کو میسر نہیں ہے اور وہ بھوک سے مرنے والا ہے، تو وہ اتنا کھا سکتا ہے جتنا کہ اس کی جان بچائی جائے، جس سے اس کی جان بچ جائے، لیکن اس میں بھی اس کے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ غلط کر رہا ہے یا یہ غلط چیز اس کے اندر جا رہی ہے، وہ گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو، یعنی اس گناہ پر راضی ہونے والا نہ ہو۔ آپ سے نے فرمایا جو کسی نجومی کے پاس جائے گا اپنا حال معلوم کرنے کے لیے تو 40 دن تک اس کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ یہ جو فال گیری نکالنی ہوتی ہے نا، اور آج کے دور میں بھی لوگ جاتے ہیں نجومیوں کے پاس پتہ کروانے کے لیے، چوری ہوگی چلو جاؤ کسی نجومی پتہ کراتے ہیں کس نے کی، کیا ہوا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، 40 دن تک اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، یعنی اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے جو کسی کاہن یا نجومی کے پاس جائے تو گویا اس نے اس کی تصدیق بھی کی تو گویا انہوں نے میری شریعت کا انکار کر دیا۔ یہ کتنا گناہ ہے جو توڑتے سے فائل نکالتے ہیں، وہی یہ ساری وہی چیزیں جیتنا کہ نہیں جیتنا وہ بتا جی، جیتنا اس میں۔ یہ فال گیری سارے- یہ ہاں، سب سارے ایک ہی طرح کے کام ایک ہی ہیں طرح کے سارے۔ جی۔ سارے اسی طرح حدیث میں آتا ہے آپ سے نے فرمایا جو چیز تمہیں جنت کے قریب کرتی ہے اور جو چیز جہنم کے قریب کرتی ہے وہ سب تم تک بتا دیا گیا ہے، یعنی سب اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتا دیا، کوئی ایسا معاملہ کوئی ایسی چیز ادھوری نہیں چھوڑی کہ جس کے بارے میں تمہاری رہنمائی نہ کی گئی ہو۔ اب تمہارے پاس کوئی حجت نہیں ہے کہ بھئی مجھے تو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تو تم تک دین پہنچا دیا، اب تمہارا کام ہے تم اس کو سیکھو، سمجھو، جانو یا نہ جانو۔ آپ سے دریافت کرتے ہیں، کیا دریافت کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے، آپ کہہ دیجئے کہ تمام پاک چیزیں تمہارے لیے کیا ہیں، حلال کی گئی ہیں، اور جن شکار کھیلنے والے جانوروں کو تم نے چھدا رکھا ہے، یعنی جنہیں تم تھوڑا بہت وہ سکھاتے ہو جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھی ہے، پس جس شکار کو وہ تمہارے لیے پکڑ کر روک رکھے تو تم اس سے کھا لو اور اس پر اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کر لیا کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ ایسے سدائے ہوئے جانوروں کا شکار کیا ہوا جانور 2 شرطوں پر حلال ہے، یعنی کچھ جانوروں کو سکھایا جاتا ہے نا شکار کرنا، آپ جیسے کچھ جانور آپ نے پالے ہوتے ہیں پھر ان کو سکھاتے ہیں، باقاعدہ طور پر سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے شکار کیا جاتا ہے، پھر وہ اپنے مالک کے لیے شکار کر کے لاتا ہے۔ آپ جب اس کو شکار کے لیے چھوڑیں گے تو اللہ کا نام لے کر چھوڑیں گے، تو پھر اگر وہ جانور کو شکار کر کر لے آتا ہے اور خود اس میں سے نہیں کھاتا تو پھر وہ انسان کے لیے کیا ہے، حلال ہے۔ کل پاکیزہ چیزیں آج تمہارے لیے حلال کی گئی اور اہل کتاب کا ذبیحہ بھی تمہارے لیے کیا ہے، حلال ہے، اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن مسلمان عورتیں جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں ان کی پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے کیا ہیں، حلال ہیں، جب تک کہ تم ان کے مہر ادا کرو، اس طرح کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کرو، یہ نہیں کہ اعلانیہ زنا کرو یا پوشیدہ بدکاری کرو۔ منکرین ایمان کے اعمال ضائع اور عقارت ہیں اور آخرت میں وہ ہارنے والوں میں سے ہیں۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لیا کرو۔ کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، اور کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فطہروا وان کنتم مرضی او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو اور کوہنیوں سمیت دھو لیا کرو اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ اور کس چیز کا طریقہ بتایا جا رہا ہے یہاں پہ؟ آیت نمبر 6 سورۃ المائدہ۔ 90 تک پہنچ گئی ہیں۔ کس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے یہاں پہ؟ وضو کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اس طریقے سے وضو کر لیا کرو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو۔ اب اس میں یہ تو بتا دیا، منہ دھو لو، ہاتھ دھو لو کوہنیوں تک، اور کیا کرو، سر کا مسح کر لو، ٹخنوں تک پاؤں دھو لو، اور ان کا پراپر طریقہ کس نے کر کے دکھایا ہمیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ تو یہاں پہ وضو کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، وضو ظاہری اور باطنی صفائی کا ذریعہ، جب ظاہری صفائی بھی ہوتی ہے وضو کے ذریعے اور باطنی صفائی بھی ہوتی ہے۔ ظاہری کیسے؟ آپ 5 وقت دن میں وضو کرتے ہیں تو آپ صاف ستھرے رہتے ہیں نا، اور اسی طرح
باطنی صفائی کیا کہ اس کے ذریعے گناہ جھڑتے ہیں. آپ ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھوں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں. آپ کلی کرتے ہیں زبان کے منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. پھر اسی طرح ناک میں پانی ڈالتے ہیں, ناک کے گناہ ناک کے کون سے گناہ ہوتے ہیں؟ ناک کے بھی گناہ ہوتے ہیں. ہوتے ہیں؟ سوچیں ذرا, ناک سے کیسے گناہ ہوتے ہیں. خوشبو لینا, ہاں ہمسائے کے گھر آج یہ پک رہے ہیں, ویسے کہتا ہے ہمارے حالات نہیں اچھے. دیکھو محرم کی خوشبو آپ کے ناک میں جانا وہ بہت بڑا گناہ ہے. کوئی مرد ہو آپ کے پاس سے گزرے اور اس کی پرفیوم کی خوشبو آپ کے پاس کہتے چلی جائے نا, نہیں وہ تو دیکھیں اب وہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے نا. نہیں جیسے محفل میں بیٹھے ہیں, ہاں. عورت کا مرد کو خوشبو کا جانا یہ بھی گناہ نہیں, ہوتا ہے. عورت کا خوشبو لگا کے باہر نکلنا گناہ ہے نا. اب مرد گزر رہا ہے, ہم نے بھی وہیں سے گزرنا, وہ اس میں تو ہمارا اختیار ہی نہیں ہے جو نا. عورت اس نیت سے پرفیوم لگا کے باہر نکلتی ہاں ہے جی. جو ہے وہ گناہ ہے. لیکن یہاں پہ وہ ہمارے ناک سے کون سے گناہ ہیں جو جھڑتے ہیں؟ ناک سے بھی گناہ ہوتے ہیں. حدیث میں ہے نا کہ ناک کے گناہ جھڑ گئے, منہ کے گناہ جھڑ گئے, ہاتھ دھوئے ہاتھ کے گناہ جھڑ گئے, پاؤں کے گناہ جھڑ گئے. پاؤں سے چل کے جاتے ہیں نا گناہ کی طرف. شراب کی خوشبو سونگنا وہ کون سا کوئی حساب نہیں. زیادہ تر یہی ہوتا ہے نا کہ ٹو رکھنا, اسمیل سے ٹو رکھنا. اچھا دیکھو فلاں کے گھر کیا پک رہا ہے, ہاں فلاں اپنے روم میں کیا لے کر آیا کھانے کے لیے. تو جب جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اور اکثر لوگوں ہمسایوں کے گھر میں بھی ایسا. میں جب کھانا پکا رہی ہوتی ہوں تو میری دیورانی آتی ہے, میں خوشبو سے آ گئی ہوں, خوشبو آ رہی تھی تو میں آ گئی ہوں. اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ کیا نیت ہے. بعض لوگ اس لیے سونگتے رہتے ہیں اچھا ہاں فلاں کے گھر سے یہ خوشبو آ رہی ہے, اور اس کا کوئی پروپیگنڈا کر سکیں کہ ہاں ویسے تو کہتے ہیں ہمارے گھر حالات نہیں اچھے, دیکھو کل مچھلی کی خوشبو آ رہی تھی ان کے گھر. تو یہ چیزیں جو ہے نا ٹوہ والی, تو یہ غلط ہے. تو کیا فرمایا گیا حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان ہاتھ دھوتا ہے ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں, وضو کرتا ہے تو, اور اسی طرح سارے اعضاء کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. پھر اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے کہ قیامت کے روز جو یہ وضو کے اعضاء ہیں نا یہ چمکیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پوچھا کہ وہاں پر تو اتنے لوگ ہوں گے نا, سب امتوں کے لوگ ہوں گے, تو ہم اپنی امت کے لوگوں کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ سے سب نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں تمہارے وضو کے اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے پہچانوں گا. یعنی یہ منہ, ہاتھ, یہ کوہنی ہوتا اور یہ ہمارے پاؤں یہ الگ ہی طرح سے چمک رہے ہوں گے. تو جو وضو نہیں کرتے ہوں گے, جو نماز ہی نہیں پڑھتے, وضو ہی نہیں کرتے, تو ان کے کیسے چمک رہے ہوں گے؟ اور جب وضو کر کے نکلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ہاں جی اونچی آواز سے پڑھیں, اور جو چیزیں سنیں گی وہ بھی قیامت کے دن گواہی دیں گی, اور جنت میں جانے کے لیے بہت ہی خوبصورت دعا ہے یہ. اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو. ہاں اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں یعنی جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کیے بغیر خالی وضو سے نماز نہیں پڑھ سکتے. ہاں اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو, یا تم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہو کر آیا ہو, یا تم عورتوں سے ملے ہو تو تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو, اسے اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر مل لو. جیسے پیچھے بھی ہم نے ذکر کیا تھا نا, پیچھے بھی اس طرح سے آیت گزری ہے کہ اگر پانی نہ ملے یا تم بیمار ہو اور تم جنبی ہو, تمہیں غسل کی حاجت ہے یا وضو کی حاجت ہے, دونوں صورتوں میں ہی پھر کیا کر لو, تیمم کر لو. اور دونوں صورتوں کا تیمم ایک ہی ہے جس کا طریقہ کل بتایا تھا. اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا, بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کے. اللہ تم پر کوئی تنگی نہیں, تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا. اللہ تعالیٰ تو تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے. دیکھیں کتنی آسانیاں دی اللہ تعالیٰ نے, کوئی مشکلات میں نہیں ڈالا ہمیں, اور تمہیں اپنی بھرپور نعمت دینے کا ہے اللہ کا ارادہ, تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو. ان چیزوں پر, ان نعمتوں پر کبھی ہم شکر ادا کرتے؟ ہم کوئی بہت دل سے مانگی ہوئی چیز مل جائے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ. ہاں یہ کبھی ان نعمتوں پر بھی ہم نے شکر ادا کیا کہ الحمدللہ میں نے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی تو اللہ نے رخصت دی ہے کہ بیٹھ کے پڑھ لوں. پانی نہیں ہے الحمدللہ اللہ نے رخصت دی, تیمم کر لوں, مٹی سے پاک ہو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اس لیے تم پر اپنی نعمتیں تمام کی, تمہارے لیے آسانیاں کی, تمہیں مشکل میں نہیں ڈالا کہ تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ. تو آج بھی یہ بات ریسرچ سے ثابت ہوئی ہے کہ مٹی کے اندر ایسے ذرات ہوتے ہیں جو ہمارے جسم کے گندے بیکٹیریا کو کیا کر دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں. تم پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں نازل ہوئی ہیں انہیں یاد رکھو, اور اس عہد کو بھی جس کا تم سے معاہدہ ہوا ہے.
جب کہ تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ یہاں مراد بیعت عقبہ ہے، وہ عہد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہونے والوں سے لیتے تھے۔ اے ایمان والو، پھر ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ، راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کرے۔ عدل کیا ہے؟ عدل کیا کرو جو پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقین مانو کہ اللہ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان لائیں اور نیک کام کریں ان کے لیے وسیع مغفرت اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہمارے احکام کو جھٹلایا وہ دوزخی ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو احسان تم پر کیا ہے اسے یاد کرو۔ جب کہ ایک قوم نے تم پر دست درازی کرنی چاہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اس کے شان نزول میں آتا ہے کہ مجھے ایک وہ بات یاد ہے جو بھی پیچھے آپ نے آج پڑھی تھی کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور انہی میں سے 12 سردار ہم نے مقرر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں کو مانتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ تعالیٰ کو بہتر قرض دیتے رہو گے، تو یقیناً میں تمہاری برائیاں تم سے دور رکھوں گا اور تمہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے چشمے بہہ رہے ہیں۔ اب اس عہد و پیمان کے بعد بھی تم میں سے جو انکاری ہو جائے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے اس آیت میں ان سے کیا عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان سے عہد و پیمان لیا تھا اور انہی میں سے 12 سردار ہم نے مقرر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ کا وعدہ کیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو گے، زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں کو مانتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ تعالیٰ کو بہتر قرض دیتے رہو گے، تو یقیناً اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا۔ نہ صرف اللہ کا ساتھ نصیب ہوگا، اور دیکھیں جس کے ساتھ اللہ کی ذات ہو، جس کے ساتھ اس کا ساتھ ہو، وہ کبھی ناکام ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم یہ کام کرو گے، اور پھر ساتھ ہی نہیں بلکہ ساتھ میں تمہاری برائیاں بھی تم سے دور کر دوں گا اور تمہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو آج مسلمانوں کے لیے بھی یہی ہے کہ جو اللہ کا بن کر رہتا ہے، اللہ کا اطاعت گزار رہتا ہے، نمازوں کو قائم کرتا ہے، زکوٰۃ کو اپنے وقت پر ادا کرتا رہتا ہے اور اللہ کے راستے میں قرض حسنہ بھی دیتا ہے۔ یعنی اللہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ لوگ زکوٰۃ دے کر ایسے جیسے احسان کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں ہم نے زکوٰۃ دے دی بس ٹھیک ہے، اللہ نے اتنا نوازا ہوتا ہے، لیکن دل نہیں ہوتا کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ جیسے قرض حسنہ، اللہ کا گھر بن رہا ہے، مسجد میں اب زکوٰۃ تو نہیں دے سکتے نا، وہاں تو قرض حسنہ ہی دیں گے نا۔ قرض حسنہ کون سا قرض ہوتا ہے، کون سا مال ہوتا ہے، کون سا صدقہ ہوتا ہے؟ پیچھے بھی آپ کو بتایا تھا قرض حسنہ کون سا صدقہ ہوتا ہے جو مسجدوں کے لیے، جی جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، جہاد کے کاموں میں، اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے۔ کسی مدرسہ بن رہا ہے یا مدرسے میں کوئی کتابوں کی چیئر، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جیسے صحابہ خرچ کرتے تھے نا کہ جب اللہ کے دین کی سربلندی کی باری آتی تھی، جہاد کی باری آتی تھی، اللہ کا گھر بنانے کی باری آتی تھی، تو صحابہ اپنے گھر میں جو بھی کچھ ہوتا تھا وہ اس وقت یہ تھوڑی سوچتے تھے نہیں میں تو زکوٰۃ دے چکا اب تو بس اللہ کے راستے میں اور دینا ہی نہیں، وہ سب کچھ اٹھا کر لے آتے تھے۔ جیسے ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا سارا ہی سامان اٹھا کر لے آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے آج میں حضرت ابو بکر سے جیت جاؤں گا، جب وہ گھر کا آدھا سامان لے کے جا رہے تھے تو جا کے دیکھا کہ حضرت ابو بکر تو گھر کا سارا ہی سامان لے آئے ہیں۔ تو صحابہ ان چیزوں میں دوڑ لگاتے تھے، اور آج دیکھیں ہم دنیا کے خرچ میں دوڑ لگاتے ہیں نا، یہ بنا لیں وہ بنا لیں، اتنی گاڑیاں اتنے گھر، کچھ لوگ پاکستان جی جی مسجدیں بندی ہیں، ہاں جی اس میں قرآن پاک رکھ دیے جاتے جی ہیں، جی مسجدیں اور صفے بچھا دی، ہاں جی وہ وہی ہوتا ہے نا
اللہ کے لیے صدقہ وہ صدقہ کرنا جاریہ بن جاتا ہے۔ جاریہ بن جاتا ہے۔ تو ضرور اپنے دیکھیں یہی ہمارا سرمایہ ہے اور یہی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ آج ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں تو جب تک وہ مساجد قائم ہیں، جب تک وہ مدرسے قائم ہیں، جب تک آپ کے ہاتھوں کا یا آپ کے پیسوں کا وہاں پنکھا لگا ہے، یا جب تک آپ کے پیسوں کا وہاں پانی لگا ہوا ہے، آپ نے کنواں وہاں کھدوایا ہے، تو آپ دنیا سے چلے گئے، دنیا فیض یاب ہو رہی ہے اور آپ کوئی عمل نہیں کر رہے، آپ قبروں میں پڑے ہیں، آپ کو اجر پہنچتا جا رہا ہے، پہنچتا جا رہا ہے، پہنچتا جا رہا ہے۔ پھر ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر اپنی لعنت نازل فرما دی اور ان کے دل سخت کر دیے کہ وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں، اور جو کچھ نصیحت انہیں کی گئی تھی ان کا بہت بڑا حصہ بھلا بیٹھے۔ ان کی ایک نہ ایک خیانت پر تجھے اطلاع ملتی ہی رہے گی، ہاں تھوڑے سے ایسے نہیں بھی ہیں، پس تو انہیں معاف کرتا جا اور درگزر کرتا رہ، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بار بار درگزر اور معاف کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، ایسی ویسی باتیں کر رہا ہے، تو کیا کرو، اپنا مشن جاری رکھو، اللہ کے دین کا مشن جاری رکھو، اللہ کی اطاعت کرتے رہو، اور ایسے لوگوں سے کیا کرو، درگزر کرو، کیونکہ اللہ ایسے محسنین سے، ایسے لوگ کون ہیں، محسنین ہیں، جو کہ لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، ان کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے محسنین سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اور جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد و پیمان لیا، انہوں نے بھی اس کا بڑا حصہ فراموش کر دیا جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے بھی ان کے آپس میں بغض و عداوت ڈال دی جو تا قیامت رہے گی، اور جو کچھ یہ کرتے تھے عنقریب اللہ تعالیٰ انہیں سب بتا دے گا۔ اے اہل کتاب، یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا جو تمہارے سامنے کتاب اللہ کی بکثرت ایسی باتیں ظاہر کر رہا ہے جنہیں تم چھپا رہے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے، اور تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انہیں جو رضائے رب کے در پہ ہوں سلامتی کی راہیں بتلاتا ہے۔ جو اللہ کی رضا چاہتا ہے اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ اس کو سلامتی والے راستوں کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے۔ سلامتی والے راستے کون سے؟ یہی جو راستے جنت کی طرف لے جاتے ہیں، اور اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے، اور راہ راست کی طرف ان کی راہبری کرتا ہے۔ یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم اور اس کی والدہ اور روئے زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کون ہے جو اللہ پر کچھ بھی اختیار رکھتا ہو؟ یعنی یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو بھی رب بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر اللہ ان کے سمیت تمام دنیا کو تباہ کر دے تو کون ہے جو اختیار رکھتا ہو؟ آسمان و زمین اور دونوں کے درمیان کا کل مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے دوست ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ پھر تمہیں تمہارے گناہوں کے باعث اللہ کیوں سزا دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے ایک انسان ہو، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب کرتا ہے۔ زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور اس کی طرف لوٹنا ہے۔ اے اہل کتاب، بالیقین ہمارا رسول تمہارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد آ چکا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو تقریباً کتنا فاصلہ ہے؟ 600 سال کا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک وقفے کے بعد تمہارے پاس رسول آ پہنچا جو تمہارے لیے صاف صاف بیان کر رہا ہے، تاکہ تمہاری یہ بات نہ رہ جائے کہ تمہارے پاس تو کوئی بھلائی برائی سنانے والا آیا ہی نہیں، بس اب تو یقیناً خوشخبری سنانے والا اور آگاہ کرنے والا آ پہنچا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یاد کرو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا ذکر کرو کہ اس نے تم میں سے پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ بنا دیا اور تمہیں وہ دیا جو تمام عالم میں سے کسی کو نہیں دیا۔ یعنی اللہ رب العزت یہاں اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کی، کہ اللہ رب العزت نے انہیں فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو کیا کیا؟ بادشاہت عطا کی،
غلامی کی زندگی سے بادشاہت کی زندگی دی، پھر اللہ رب العزت نے ان پر من و سلوہ اتارا، 12 چشمے پانی طلب کیا، 12 چشمے نکال دیے، اور ان کو تمام جہانوں پر فضیلت دی، اور تمہیں وہ دیا جو تمام عالم میں سے کسی کو نہیں دیا تھا۔ اے میری قوم والو، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کون سی زمین؟ جس کو چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ مصر چلے گئے تھے یوسف علیہ السلام کے پیچھے۔ بنو اسرائیل کے مورث اعلیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام کا مسکن بیت المقدس تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی عمارات مصر کے زمانے میں یہ لوگ مصر جا کر آباد ہو گئے تھے، اور پھر تب سے اس وقت تک مصر ہی میں رہے، جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام انہیں راتوں رات فرعون سے چھپ کر مصر سے نکال نہیں لے گئے۔ اس وقت بیت المقدس پر عمالقہ کی حکمرانی تھی، جو ایک بہادر قوم تھی۔ تو یا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میری قوم والو، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ، یعنی اس زمین کی طرف چلو جس پر دشمن نے قبضہ کیا ہوا ہے، جو تمہاری زمین تھی اصل میں، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نام لکھ دی ہے، اور اپنی پشت کے بل روگردانی نہ کرو، یعنی جہاد سے بھاگو نہ، بلکہ جا کر ان کا مقابلہ کرو اور اپنی زمین واپس حاصل کرو کہ پھر نقصان میں جا پڑو۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، وہاں تو زور آور سرکش لوگ ہیں، جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم تو ہرگز وہاں نہ جائیں گے۔ ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں پھر ہم تو بخوشی چلے جائیں گے۔ 2 شخصوں نے جو خدا ترس لوگوں میں سے تھے، جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، کہا کہ تم ان کے پاس دروازے میں پہنچ تو جاؤ، یعنی جو اللہ والے تھے انہوں نے کیا کہا؟ تم ان کے پاس وہاں دروازے میں پہنچو تو صحیح، قدم تو اٹھاؤ، حوصلہ تو کرو، اللہ کے راستے میں نکلنے کا۔ دروازے پر قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے۔ اور یہی حقیقت ہے، جب انسان کو وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ انسان تو غالب نہیں آ سکتا، انسان تو مارا جائے گا، لیکن جب وہ اللہ کے بھروسے پر قدم اٹھا لیتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت اس کی مدد کرتا ہے۔ تو یہ بھی اپنی قوم کو یہی سمجھا رہے تھے، کیا کہتے ہیں کہ تم پہنچو تو صحیح، چلو تو صحیح، دروازے تک پہنچو تو صحیح، اللہ تمہیں خود ہی غالب کر دے گا اور تم ہی غالب آ جاؤ گے۔ اور اگر مومن ہو تو تمہیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے۔ پھر اگر مومن ہو تو پھر ہر طرح کے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرو، اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہوئے۔ قوم نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، جب تک وہ وہاں ہیں تب تک ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے، اس لیے تم اور تمہارا پروردگار جا کر دونوں ہی لڑ بھڑ لو۔ کیسا ان کا انداز تھا! اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنا کرم کیا، ان کو کیسے غلامی والی زندگی سے نجات دی، وہ اس فرعون سے نجات دی جو ان پر اتنا ظلم و ستم کرتا تھا۔ تو کیا کہتے ہیں؟ تم اور تمہارا پروردگار خود ہی جا کر لڑ لو، ہم تو لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کبھی بھی کوئی نیکی کا موقع ملے تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم تو کر ہی نہیں سکتے، بلکہ اپنے قدم اٹھانے چاہیے اس نیکی کے راستے کی طرف، اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے نکلنا چاہیے اور اپنے رب سے مدد مانگنی چاہیے۔ جیسے آپ لوگ کلاس میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے نا۔ آپ کے اللہ تعالیٰ میں نے جانا ہی جانا ہے، میں نے قرآن سننا ہی سننا ہے، میں نے مس نہیں کرنا۔ تو کوئی بھی حالات ہوں، آپ کا ارادہ پختہ ہوتا ہے، آپ قدم اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر راستے آسان کر دیتا ہے۔ وہ جو مشکل چیز نظر آ رہی ہوتی ہے وہ آپ کے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ پھر مدد کرتا ہے، پھر آسان ہو جاتی ہے۔ کیونکہ پھر ایسا نہ ہو کہ انسان نیکی کرنا چاہے پھر اللہ تعالیٰ موقع نہ دے، کیونکہ اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے اپنے ان بندوں سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بار بار نیکی کا موقع دے رہا ہے، اس کے لیے راستے آسان کر رہا ہے، لیکن وہ اٹھتا ہی نہیں ہے، وہ جاتا ہی نہیں، وہ کہتا ہے میں تو کر ہی نہیں سکتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے، پھر اللہ بھی اس کو موقع نہیں دیتا۔ تو اس وقت سے ڈرنا چاہیے۔ تو جو اللہ کے حکم پر لبیک کہہ دیتا ہے تو اللہ اس کی صلاحیتوں، وقت میں، اس کے مال میں، ہر چیز میں برکت کر دیتا ہے اور اس کی مدد بھی فرماتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے الہی، مجھے تو بجز اپنے اور میرے بھائی کے کسی اور پر کوئی اختیار نہیں، پس تو ہم میں اور ان نافرمانوں میں جدائی کر دے۔ ارشاد ہوا کہ اب زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے ان کی اس بات کی وجہ سے کہ وہ اللہ کے راستے میں نکلے نہیں اور سستی کی اور کہا ہم نہیں لڑتے، تم اور تمہارا پروردگار خود ہی جا کر لڑ لو، تو اللہ بھی ناراض ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا پڑے رہو اس
صحرا میں 40 سال تک تم پر اب وہ زمین حرام کر دی گئی. اگر اس وقت اٹھ جاتے، ہمت کرتے، اللہ کے راستے میں نکلتے تو اللہ تعالیٰ ان کو فاتح بنا کر اس زمین میں داخل کر دیتا. یہ خانہ بدوش ادھر ادھر سرگرداں پھرتے رہیں گے، اس لیے تم ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہو. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخِرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال بھی انہیں سنا دو. ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا، ان میں سے ایک کی نظر تو قبول ہوگی اور دوسرے کی مقبول نہ ہوئی، تو وہ کہنے لگا کہ میں تجھے مار ہی ڈالوں گا. اس نے کہا اللہ تعالیٰ تقوی والوں کو کا ہی عمل قبول کرتا ہے. اب کیا تھا کہ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کی پسلی سے حضرت حوا کو نکالا تو کیا صبح و شام ان کے ہاں 2 بچے ہوتے تھے. ایک بیٹا بیٹی صبح ہوتا تھا، ایک بیٹا بیٹی شام. اب کیا جو شام کا بیٹا بیٹی ہوتا تھا اس کے صبح کے بیٹے بیٹی سے شادی کر دی جاتی. جیسے شام کا بیٹا ہے تو اس کو صبح کی بیٹی سے نکاح میں کر دیتے تھے، اور جو شام کی بیٹی ہے اس کو صبح کے. اب یہ حابیل قابیل کا واقعہ ہے کہ حابیل قابیل، اب جو حابیل کو قابیل کو جو کہ جس سے شادی ہونی تھی اس کو وہ پسند نہیں تھی، وہ حابیل کی سے کرنا چاہتا تھا. تو اللہ رب العزت نے کیا کہا کہ کیا کرو، قربانی کر لو. جس کی قربانی قبول ہو گئی تو پھر اس سے شادی ہو جائے گی. اب قربانی کی تو حابیل نے سچے دل سے اخلاص سے قربانی کی، اور جو قابیل تھا اس نے بس ایسے ہی کر دی. اب اس دور میں کیا تھا، قربانی قبول کیسے ہوتی تھی پتہ چلتا تھا. لوگ قربانی رکھ دیتے تھے، آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو ختم کر دیتی تھی، تو پتہ چلتا تھا اس انسان کی قربانی قبول ہوگی. اب حابیل کی قبول ہوگی، قابیل کی نہیں ہوئی. اس حسد کی بنیاد پر اس نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا، جس کا یہاں ذکر آ رہا ہے. گو تو میرے قتل کے لیے دست درازی کرے، لیکن میں تیرے قتل کی طرف ہرگز اپنے ہاتھ نہ بڑھاؤں گا. حابیل نے کہا کہ میں اپنے ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا. میں تو اللہ پروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں. میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنے گناہ اپنے سر پر رکھ لے، کیونکہ قتل کرنے والا قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دونوں کی کوشش ہوتی ہے ایک دوسرے کو مار دیں. تو جو پہلے مار دیتا ہے تو دوسرے کی بھی یہی کوشش تھی کہ وہ اس کو مار دے، اس لیے دونوں جہنم میں جاتے ہیں. تو یہاں پہ اس نے کیا کہا حابیل نے کہ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنا گناہ، میں تو چاہتا ہوں تو میرا گناہ بھی لے کر اپنے گناہ کے ساتھ جائے، کیونکہ میں اگر تو قتل کی نیت سے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا لیکن میں نہیں بڑھاؤں گا، اور دوزگیوں میں شامل ہو جائے. ظالموں کا یہی بدلہ ہے. بس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا، جس سے نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دے. وہ کہنے لگا ہائے افسوس، کیا میں ایسا کرنے سے بھی گزرا ہو گیا کہ میں اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا. پھر تو وہ بڑا ہی پیشمان اور شرمندہ ہو گیا. یعنی اب جب قتل کر دیا سمجھ نہ آیا کیا کروں، تو پھر اللہ رب العزت نے آسمان سے کوے کو بھیجا تاکہ وہ دکھائے کہ کس طرح اس نے اپنے بھائی کی لاش کو دفن کرنا ہے. اب جب پہلے غلطی کر لی، بعد میں جب شرمندہ ہوا تو کہنے لگا کہ ہائے افسوس کہ میں اس کوے جیسا ہو گیا. اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی ایک جان کو بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا. تو جو قتل بھی ظلمن ہوتا ہے، اس کے خون ناحق کا بوجھ آدم علیہ السلام کے اس پہلے بیٹے پر بھی جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اس گناہ کی ابتدا کی تھی. تو قیامت تک جتنے بھی قتل ہوتے رہیں گے یا ہو رہے ہیں ان سب کا گناہ جو قتل کرنے والا ہے اس کو تو جاتا ہی ہے، لیکن اس کا ایک حصہ اس کو بھی جاتا ہے، قابیل کو. اب اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں کہ جس نے ایک کی جان بچائی گویا اس نے سب کی جان بچائی.
اور ان کے پاس ہمارے بہت سے رسول ظاہر دلیلیں لے کر آئے، لیکن پھر اس کے بعد بھی ان میں کہ اکثر زمین میں ظلم و زیادتی اور زبردستی کرنے والے ہی رہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے پھریں، ان کی یہی سزا ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا مخالف جانب سے ان کی ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یعنی جو لوگ زمین میں فساد پھیلائیں، اللہ اور اس کے رسول سے لڑیں، ان کی کیا سزا ہے؟ ان کی یہ سزائیں ہیں۔ یعنی خلیفہ وقت کو اختیار ہے کہ وہ ان سزاؤں میں سے کوئی بھی سزا اس کو دے سکتا ہے۔ یہ تو ہوئی ان کی دنیاوی ذلت اور دنیاوی سزا اور خواری، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ کن کے لیے؟ جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑے اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ ہاں، جو لوگ اس سے پہلے توبہ کر لیں تو ان پر قابو پا لو، تو یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی بخشش اور رحم و کرم والا ہے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ مسلمانوں، کس سے ڈرتے رہو؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرو، اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تلاش کرو اللہ کے لیے وسیلہ۔ وسیلہ کہتے ہیں نیک اعمال کے ذریعے اس کا قرب حاصل کرنا۔ کس کا قرب؟ اللہ کا قرب تلاش کرنا۔ کس کے ذریعے؟ نیک اعمال کے ذریعے۔ یعنی مزید انسان کوشش کرے، مزید اسٹرگل کرے اللہ کے راستے میں تاکہ اللہ کے قرب کو حاصل کر سکے۔ یقین مانو کہ کافروں کے لیے اگر وہ سب کچھ ہو جو ساری زمین میں ہے، بلکہ اسی کی مثل اور بھی ہو، اور وہ اس سب کو قیامت کے دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں دینا چاہیں، تو بھی ناممکن ہے کہ ان کا فدیہ قبول کر لیا جائے۔ اول تو یہ سب ہوگا ہی نہیں، لیکن اگر دے بھی دیا جائے تو اس کے بدلے بھی ان کی جان کی خلاصی نہیں ہو سکتی، وہ جہنم سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ ان کے لیے تو دردناک عذاب ہی ہے۔ یہ چاہیں گے کہ دوزخ میں سے نکل جائیں، لیکن ہرگز اس میں سے نکل نہ سکیں گے، اس کے لیے تو دوامی یعنی ہمیشگی کا عذاب ہے۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو۔ اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے ہاتھ کاٹ دو تاکہ ان کو عبرت ہو اور دوبارہ وہ ایسی حرکت نہ کریں۔ یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا، عذاب اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ قوت و حکمت والا ہے۔ اتنی سخت سزا کیوں رکھی گئی؟ تاکہ دوبارہ کوئی اس کام کی جرت نہ کرے۔ جب ہاتھ کاٹا جاتا ہے تو پتہ کس طرح سے کاٹا جاتا ہے؟ ہاتھ کاٹ کر اس کو گرم پکتے ہوئے تیل میں ڈالا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وینس کو بند کرنے کے لیے، تاکہ خون رک جائے، تو اس کو پھر ہاتھ کو کاٹنے کے بعد اس کو گرم آئل میں ڈالا جاتا ہے پکتے ہوئے۔ تو اتنی عبرتناک سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تاکہ لوگ دوبارہ ایسا کرنے کی، دوسرے لوگ عبرت پکڑے اور وہ ایسا کرنے کی جرت نہ کریں۔ اسی طرح کوئی انڈا بھی یا رسی بھی چراتا ہے تو اس پر بھی یہ حد نافذ ہوتی ہے، یعنی اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اب آپ مکہ جائیں تو اکثر لوگوں کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ کس لیے؟ کہ وہاں پہ قانون یہ نافذ ہے، جو اسلام نے قانون رکھے ہیں انہوں نے اپنے نافذ کیے ہیں۔ آج ہمارے ہاں بھی اگر ایسا کیا جائے تو کسی کی جرت نہ ہو کہ وہ دوبارہ چوری کرے یا دوسرے بھی چوری کرے۔ اسی طرح چوری تو چوری ہے، پھر چاہے وہ گھر میں سے بھی کسی کی پوچھے بغیر چیز لے لیں، یا شوہر کی جیب سے پیسے نکال لیں اگر اس سے اجازت نہیں لی ہوئی۔ ہاں، اگر اس نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے کہ میری اجازت کے بغیر بھی تمہیں ضرورت پڑے تو میرے وائلٹس ہیں یا میرے جیب سے نکال سکتی ہوں، یا آپ نے ایسی کوئی اجازت لی ہے، پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر ایسی کوئی اجازت نہیں لی ہوئی اور نہ اس نے دی ہوئی ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ بغیر پوچھے اس کی رقم نکال لینا، یہ بھی چوری ہی میں آتا ہے۔ جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جہاں سزا دے رہے ہیں اس کام پہ، وہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن جو شخص گناہ سے توبہ کر لے اور پھر اصلاح کر لے، دوبارہ ایسا کام نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف لوٹے گا اپنی رحمت کے ساتھ۔
یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا مہربانی کرنے والا ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے رسول، آپ ان لوگوں کے پیچھے نہ پڑیے جو کفر میں سبقت کر رہے ہیں، خواہ وہ ان منافقوں میں سے ہوں جو زبانی تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقتاً ان کے دل با ایمان نہیں ہیں۔ اور یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط باتیں سننے کے عادی ہیں اور ان لوگوں کے جاسوس ہیں جو اب تک آپ کے پاس نہیں آئے۔ وہ کلمات کی اصلی موقع کو چھوڑ کر انہیں متغیر کر دیا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر تم یہی حکم دیے جاؤ تو قبول کر لینا، اور اگر یہ حکم نہ دیے جاؤ تو الگ تھلگ رہنا۔ یعنی کون سا حکم؟ انہوں نے اپنی کتاب تورات میں تو رد و بدل کر ڈالا تھا، علاوہ ازیں اس کی کئی باتوں پر بھی عمل نہیں کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک حکم کون سا تھا؟ رجم کا بھی تھا، جو ان کی کتاب میں شادی شدہ زانیوں کے لیے تھا اور اب بھی موجود ہے، لیکن وہ چونکہ اس سزا سے بچنا چاہتے تھے اس لیے آپس میں فیصلہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ اگر انہوں نے ہمارے ایجاد کردہ طریقے کے مطابق کوڑے مارنے اور منہ کالا کرنے کی سزا کا فیصلہ کیا تو ہم مان لیں گے، اور اگر رجم کا ہی فیصلہ کر دیا تو نہیں مانیں گے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تورات میں رجم کی بابت کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا تورات میں زنا کی سزا تو کوڑے مارنا اور رسوا کرنا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا تم جھوٹ کہتے۔ عبداللہ بن سلام کیا تھے؟ پہلے یہودی تھے اور اب مسلمان ہو چکے تھے۔ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جھوٹ بول رہے کیونکہ تورات میں تو ایسا ہے ہی نہیں، تورات میں تو رجم کی سزا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ جاؤ تورات لاؤ۔ تورات لا کر وہ پڑھنے لگے تو جو آیت رجم والی تھی نا اس کو چھوڑ کر اس کے آگے سے آیات پڑھنے لگے۔ عبداللہ بن سلام نے کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ۔ ہاتھ اٹھایا تو وہاں آیات رجم تھی، یعنی ان کو چھپانے کی کوشش کی۔ بالآخر انہیں اعتراف کرنا پڑا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، سچ کہتے ہیں۔ تو رات میں آیت رجم موجود ہے، چنانچہ دونوں زانیوں کو پھر کیا کر دیا گیا؟ سنسار کر دیا گیا۔ تو یہاں پہ یہی بات کی جا رہی ہے کہ وہ کیا کہتے کہ اگر تم یہی حکم دیے جاؤ تو قبول کر لینا، یعنی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے لیے یہی فیصلہ کرے تو قبول کر لینا۔ کون سا فیصلہ؟ جو ہم نے خود سے بنا لیا ہے سزا۔ اور اگر یہ حکم نہ دیے جاؤ تو پھر ان کے فیصلے کو چھوڑ دینا۔ اور جس کا خراب کرنا اللہ کو منظور ہو تو آپ اس کے لیے خدائی ہدایت میں سے کسی چیز کے مختار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا نہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی بڑی ذلت و رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑی سخت سزا ہے۔ جو خود پاک نہیں ہونا چاہتا پھر اللہ تعالیٰ بھی نہیں ارادہ کرتا کہ اس کو پاک کرے۔ جو خود ارادہ کرتا ہے، خود اللہ سے طلب کرتا ہے، پھر اللہ اس کو پاک کرتا ہے، اس کو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ کان لگا لگا کر جھوٹ کے سننے والے اور جی بھر بھر کر حرام کے کھانے والے ہیں۔ اگر یہ تمہارے پاس آئیں تو تمہیں اختیار ہے، خواہ ان کے آپس کا فیصلہ کرو، خواہ ان کو ٹال دو۔ اگر تم ان سے منہ بھی پھیرو گے تو بھی یہ تم کو ہرگز کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم فیصلہ کرو تو ان میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یقیناً عدل والوں کے ساتھ اللہ محبت رکھتا ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ وہ کیسے اپنے پاس تورات ہوتے ہوئے جس میں احکام الہی ہیں تم کو منصف بناتے ہیں، پھر اس کے بعد بھی پھر جاتے ہیں۔ یعنی آپ کو ویسے تو مانتے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہنے دیکھیں کیسے تعجب کی بات ہے کہ اپنے پاس اپنی کتاب ہوتے ہوئے جب اپنی مطلب کا فیصلہ کروانا ہوتا ہے پھر وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں، آپ سے فیصلے کراتے ہیں۔ دراصل یہ ایمان و یقین والے ہیں ہی نہیں۔ ہم نے تورات نازل فرمائے جس میں ہدایت و نور ہے۔ یہودیوں میں اسی تورات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ماننے والے انبیاء علیہم السلام اور اہل کتاب اور علماء فیصلے کرتے تھے، کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا اور وہ اس پر اقراری گواہ تھے۔ اب تمہیں چاہیے کہ لوگوں سے نہ ڈرو اور صرف میرا ڈر رکھو، میری آیتوں کو تھوڑے تھوڑے مول پر نہ بیچو۔ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلے نہ کریں وہ پورے اور پختہ کافر ہیں۔ اور ہم نے یہودیوں کے ذمہ تورات میں یہ بات مقرر کر دی تھی کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دان کے بدلے دان اور خاص زخموں کا بھی یہی بدلہ ہے۔
جیسے پیچھے بھی پڑھا کہ کوئی جس حد تک تکلیف دیتا ہے اس کو اس حد تک تکلیف دینا شریعت میں جائز ہے، لیکن اس سے زیادہ زیادتی کہلاتی ہے۔ جیسے اگر کسی نے کسی کے ناک کو نقصان پہنچایا، کان، جیسے یہاں پہ کان کے بدلے کیا، کان ہی کو نقصان پہنچایا جائے گا، یہ نہیں کہ کان کے بدلے پھر آنکھ بھی پھوڑ دی اور ہاتھ بھی توڑ دیے اور یہ سب۔ پھر جو شخص اس کو معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، یعنی اس کی طرف سے پھر کیا ہے، صدقہ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق حکم نہ کریں وہی لوگ ظالم ہیں۔ اور ہم نے، یعنی کفارہ کیا ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ ہے کہ اب وہ معاف کر رہا ہے تو اللہ اس کو بھی معاف کرے گا۔ اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی، اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی، اور وہ سراسر ہدایت و نصیحت تھی پارسال لوگوں کے لیے۔ اور انجیل والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انجیل میں نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق حکم کرے، اور جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ سے ہی حکم نہ کریں وہ بدکار یعنی فاسق ہیں۔ ہم نے آپ کی طرف حکم حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی یہ قرآن پچھلی کتابوں کی کیا ہے، تصدیق کرنے والی ہے، اور ان کے محافظ ہے۔ اس لیے آپ ان کے آپس کے معاملات میں اسی اللہ کی اتاری ہوئی یعنی قرآن کے ساتھ حکم کیجیے، اس حق سے ہٹ کر ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ جائیے۔ تو تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی ہے۔ اگر منظور مولا ہوتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس کی چاہت ہے کہ جو تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو مسلمان ہی بنا دیتا، سب ایمان لانے والے بن جاتے، کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، لیکن یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے کہ وہ راستہ چنے، وہ اپنے لیے راستہ پسند کرے کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کرنی ہے، اس نے شیطان کا بندہ بننا ہے یا اللہ کا بندہ بننا ہے۔ تو یہی ہماری آزمائش ہے۔ تم نیکیوں کی طرف جلدی کرو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہاری تو آزمائش اللہ نے کی ہے اس کے ذریعے سے کہ تمہیں دونوں راستے دکھا دیے، اب تم کو چننا ہے کہ کون سا راستہ چننا ہے۔ تم کون سا راستہ چنو، تم نیکیوں والا راستہ چنو، تم نیکیوں کی طرف جلدی کرو، تم سب کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے، یعنی لوٹ کر تو کہاں جانا ہے، اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ تو پھر اچھا ہے نا، اس کو راضی کر کے جاؤ، پھر وہ تمہیں ہر وہ چیز بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ آپ ان کے معاملات میں خدا کی نازل کردہ وحی کے مطابق ہی حکم کیا کیجیے، ان کی خواہشوں کی تابعداری نہ کیجیے، اور ان سے ہوشیار رہیے کہ کہیں یہ آپ کو اللہ کے اتارے ہوئے کسی حکم سے ادھر ادھر نہ کریں۔ اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں تو یقین کریں کہ اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دے ہی ڈالے، اور اکثر لوگ بے حکم ہی ہوتے ہیں، یعنی فاسق ہی ہوتے ہیں، اللہ کے حکم کو ماننے والے نہیں ہوتے۔ افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ کیا یہ لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ یعنی اب قرآن اور اسلام کے سوا سب کیا ہے؟ جاہلیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن آنے کے بعد بھی یہ جاہلیت کے طریقے چاہتے ہیں، جاہلیت کی چیزیں چاہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے تو اور وہ بے شک انہی میں سے ہے، ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔ یہاں یہود و نصارہ کو دلی دوست بنانے سے منع کیا جا رہا ہے۔ ہاں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو تاکہ وہ تمہارے حسن سلوک کو دیکھتے ہوئے مسلمان ہو جائے، لیکن ان کو دلی دوست مت بناؤ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ کبھی بھی تمہارے دلی دوست نہیں بن سکتے، وہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے لیے مخلص ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ دوڑ دوڑ کر ان میں گھس رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہم پر پڑے۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح دے دے یا اپنے پاس سے کوئی اور چیز لائے، یعنی مسلمانوں کو فتح دے دے یا اپنے پاس سے کوئی اور چیز لائے۔ کوئی اور چیز مطلب یعنی ان کو جزیہ دے کر رہنا پڑے،
جب مسلمانوں کو فتح ہو جائے، پھر تو یہ اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی باتوں پر بے طرح نادم ہونے لگیں گے اور ایماندار کہیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے مبالغہ سے اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے ان کے اعمال غارت ہوئے اور یہ ناکام ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے اللہ پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں اگر تم اس کے فرما بردار نہیں بنتے۔ اس کی بادشاہت تو آسمان و زمینوں پر پھیلی ہوئی ہے، اگر تم نہیں کرتے فرما برداری تو اللہ کو تو کچھ پرواہ نہیں۔ اگر تم مردے ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ بہت جلد ایسی قوم کو لے آئے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی۔ اللہ ان سے محبت رکھتا ہوگا، وہ اپنے رب سے محبت رکھتے ہوں گے۔ تو اگر ہم دین کا راستہ چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں، تم جاتے ہو جاؤ، اللہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا اور پھر لائے گا بھی کیسے لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں خود ان سے محبت کرتا ہوں گا اور وہ مجھ سے محبت کرتے ہوں گے۔ اور پھر وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ وہ نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر اور سخت اور تیز ہوں گے کس پر؟ کفار پر۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے، اللہ کے راستے میں کوششیں کرنے والے ہوں گے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلنے والے ہوں گے اور کسی کی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنے والے ہوں گے۔ یعنی کوئی بھی ملامت کرے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو خالصتاً اللہ کے ہو جاتے ہیں پھر وہ کسی کی ملامت کرنے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی ان کو برا بھلا کہتا رہے، کوئی ان کو مجنوں کہ، کوئی ان کو دیوانہ کہ، کوئی ان کو کہ یہ تو ہیں بے وقوف، دنیا چھوڑ کے دین کے ہی ہو کر رہ گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل، جسے چاہے دے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور زبردست علم والا ہے۔ انسان کا ایسا ہونا یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اللہ کا فضل، اصل فضل یہ ہے۔ تم دنیا کو اللہ کا فضل سمجھتے ہو، جس کو دنیا مل گئی تم کہتے ہو اس کو بڑا فضل مل گیا۔ اصل میں اصل فضل یہ ہے کہ جس کو یہ نعمت مل جائے کہ وہ ایسا ہو، وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہو، اللہ اس سے محبت کرنے والا ہو اور وہ نرم دل ہو، مسلمانوں پر نہایت ہی نرم دل ہو، کفار کے لیے سخت ہو، اللہ کے راستے میں کوشش کرنے والا اور اس کوشش میں اس کو تان و تن سننے پڑے تو وہ اس کی کوئی پرواہ نہ کرنے والا ہو۔ تو ان صفات میں ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیا میں ایسی ہوں، میرا دل مسلمانوں کے لیے نرم ہے؟ نرم دل کیسا کہ ان کی تکلیف دیکھ کے میں تڑپ اٹھتی ہوں اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اللہ سے محبت رکھتی ہوں، اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ کے دین کا کام کرنا، اللہ کا قرآن سیکھنا سکھانا، ایسی مجلسوں میں جانا، یہ سب مجھے اچھا لگتا ہے۔ اور پھر اس راستے میں کوئی ملامت کرے، کوئی طنز کرے تو میں اس کی پرواہ نہیں کرتی۔ اگر ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے تم پر، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں ایسا کیا، ایسا بنایا۔ اور پھر اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کہنے اللہ کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں، اللہ تمہاری جگہ کسی اور کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ نقصان کس کا ہوگا؟ میرا اور آپ کا ہوگا نا، اگر ہم یہ صفات نہیں اپنے اندر لاتے، ہم اللہ کے راستے کے لیے نہیں نکلتے، ہم نرم دل نہیں ہوتے، ہم اللہ سے محبت نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ میری جگہ کسی اور کو لے آئے گا، کسی اور سے محبت کرے گا۔ تو دنیا میں تو ہم نہیں برداشت کرتے نا، دنیا کے معاملات میں کہ کوئی میری جگہ لے لے، تو دین میں اور اللہ کی نظر میں ہم یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ میری جگہ کسی اور کو مل جائے، میری جگہ کوئی اور اللہ کا محبوب ہو جائے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مسلمانوں تمہارا دوست خود اللہ ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم مسلمان ہو، اللہ کے فرما بردار ہو تو نہیں ہے کوئی تمہارا دوست نہ ہو، اللہ خود تمہارا دوست ہے۔ کتنی خوبصورت بات کر رہے ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ایسا ہوتا ہے نا جب آپ دین کی طرف آتے ہو تو بعض اوقات آپ تنہا رہ جاتے ہو، کیونکہ اکثریت کس طرف ہے؟ دنیا کی طرف ہے۔ فیملی میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے
ہوتا، آپ دیندار ہوتے ہو، سب آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں چھوڑتے ہیں، چھوڑ دیں. اللہ تمہارا دوست ہے، اس کا رسول تمہارا دوست ہے، ایمان والے تمہارے دوست ہیں. جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ رکوع و خشوع و خضوع کرنے والے ہیں. اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے اور مسلمانوں سے دوستی کرے وہ یقین مانے کہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب رہے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ مسجد نشین ہوتے ہیں، فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں. جو لوگ مسجد نشین ہوتے ہیں یعنی اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی مجلسوں سے محبت کرتے ہیں اور ان میں آتے جاتے رہتے ہیں، تو پھر فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں. وہ اللہ کے گھر میں جاتے ہیں اور فرشتے ان کے پاس آ جاتے ہیں. سبحان اللہ، ان کی حفاظت کرتے ہیں. کتنی خوبصورت حدیث ہے. اور اگر وہ غائب ہو جائیں، جیسے مثال کے طور پر ہم یہاں اکٹھے ہوتے ہیں، پھر کوئی ایک دن نہیں آتا، تو ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں نا کہ فلاں تم کل کیوں نہیں آئے تھے. تو وہ خوش قسمت، ایسا خوش قسمت ہے جو ایسی مجلسوں میں جاتا ہے، پھر جب وہ غائب ہوتا ہے تو فرشتے تلاش کرتے ہیں اس کو کہ وہ اس مجلس میں آتا تھا. جیسے مثال کے طور پر ہم ادھر اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں، ہم میں سے کوئی ایک نہیں آتا تو ہم آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، تو فرشتے بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں. فرشتے اس انسان کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ یہ اس دین کی مجلس میں آتا تھا، اللہ کی مجلس میں آتا تھا، آج وہ نہیں آیا. وہ اس کی تلاش میں نکل جاتے ہیں. اگر وہ بیمار ہو، یعنی جب اس کو تلاش کر لیتے ہیں، تو اگر وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو اعتماد داری کرتے ہیں. کیسا خوش قسمت انسان ہے وہ کہ فرشتے اس کی اعتماد داری کو پہنچ جاتے ہیں. یہ کون سا انسان ہے جو اللہ کے دین کی مجلسوں میں جایا کرتا تھا، تو اللہ فرشتوں کو اس کا ہم نشین بنا دیتا ہے. اور پھر فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور جب وہ اس مجلس سے غائب ہوتے ہیں تو فرشتے اس کو تلاش کرتے ہیں. اگر بیمار پاتے ہیں تو اعتماد داری کرتے ہیں، اور اگر کسی مشکل میں پاتے ہیں تو اس کی مدد میں لگ جاتے ہیں. تو فرشتوں کا ساتھ چاہیے، فرشتوں کی مدد چاہیے. تو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کے لیے ایسی مجلسوں میں جانا پڑے گا تاکہ فرشتے دوست بن جائیں. فرشتے تلاش کریں، فرشتے مشکل وقت میں کام آئیں. اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، کیونکہ اس مجلس میں صرف انسان نہیں ہوتے نا. آج ہم سوچتے ہیں اچھا 2 لوگ بیٹھے ہیں، 3 لوگ بیٹھے ہیں، آج اتنے سے لوگ آئے ہیں، آج 5-6 لوگ آئے ہیں. تو صرف ہم اتنے سے نہیں ہوتے، ہمارے ساتھ یہاں پہ کون ہوتے ہیں؟ فرشتے بھی ہوتے ہیں اس مجلس میں. پھر فرشتے بھی ہم نشین بن جاتے ہیں ہمارے. پھر ہم میں سے کوئی غائب ہوتا ہے تو وہ اس کی فکر کرتے ہیں، کیوں نہیں آیا، آیا کرتا تھا کیوں نہیں آیا. پھر اس کی تلاش میں نکل جاتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں. وہ بیمار ہو تو اعتماد داری کرتے ہیں، کسی مشکل میں ہو تو اس کی مدد کرتے ہیں. مسلمانوں، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنائے ہوئے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے یا کفار ہوں. اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ اسے ہنسی کھیل ٹھہرا لیتے ہیں، یہ واسطے کہ بے عقل ہیں. آج تو نہیں ایسا ہوتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ اسے ہنسی مذاق بنا لیتے ہیں. آج ہم مجلس میں بیٹھے ہوں، کسی کو کہ آؤ نماز کے لیے، اڑایا جاتا ہے مذاق. جاؤ، ہاں ہم نے پڑھ لیا، تم پڑھ لو، ہم پڑھی پڑھائے آئے ہیں. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا اور ان پر ہنستے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب تم ان کو نماز کے لیے پکارتے ہو نا تو وہ اسے ہنسی کھیل بنا لیتے. وہ بڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وہ مسجد میں جی بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے. بالکل. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اس واسطے کہ وہ بے عقل ہیں، ان کو عقل نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں. اسی طرح جب شیطان اذان کی آواز سنتا ہے نا تو گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے. شیطان اذان کی آواز سن نہیں سکتا، وہ بھاگ جاتا ہے وہاں سے. جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے. پھر اسی لیے کہتے ہیں نا جس پہ اثرات ہوتے ہیں یا جس پر لگتا ہے کہ شیطان مسلط ہوا ہے تو اس کے کانوں میں اذان سنوائی جاتی ہے. کس لیے؟ کہتے ہیں اذان لگایا، ہاں، اذان کی اس لیے کہ شیطان سے وہ اذان کی آواز برداشت نہیں ہوتی، وہ بھاگ جاتا ہے. اب جیسے کرونا ہوا تھا تو وہ جی لوگوں کہتے تھے کہ اذانیں دیں گھروں میں یا بدن چھتوں پہ، وقت ہو گیا تھا نا. جی. تو تکبیر کے وقت پھر پیٹھ پھیر کر چلا جاتا ہے. جب اذان ختم ہوتی ہے پھر واپس آ جاتا ہے. پھر جب تکبیر کہی جاتی ہے نا تو پھر پیٹھ پھیر کر چل دیتا ہے. جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ کر نمازیوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرنے لگتا ہے.
جب نماز شروع کر لیتے ہیں تو پھر پہلے روکنے کی کوشش کر رہا تھا کہ نماز سے روک نہیں سکا تو پھر دھیان بھی دیکھا نا، ہاں جاتے ہیں نا، شیطان ہاں ہی آپ اسی لیے وہ دعا سکھائی گئی نا نماز میں کہ شیطان مردود سے. تو یہ پھر کیا کرتا ہے، پھر وسوسے ڈالتا ہے کہ اب کھڑا تو یہ ہو گیا نماز کے لیے، اب اس کی نماز خراب کرو تاکہ اس کو اجر نہ ملے، تاکہ اس کی نماز ضائع ہو جائے. پھر انسان خیالوں کو بھی جھٹک کے جب سجدے میں جاتا ہے پھر وہ روتا ہے، زار و کتار روتا ہے کہ مجھے بھی سجدے کا حکم دیا گیا تھا لیکن میں نے انکار کیا، اور دیکھو اس کو سجدے کا حکم دیا اور یہ بجا لایا، میرے لیے جہنم ہے، اس کے لیے کیا ہے، جنت ہے. آپ کہہ دیجئے اے یہودی اور نصرانیوں، تم ہم سے صرف اس وجہ سے دشمنیاں کر رہے ہو کہ ہم اللہ پر اور جو کچھ ہماری جانب نازل کیا گیا ہے اور جو کچھ اس سے پہلے اتارا گیا اس پر ایمان لائے ہیں، اور اس لیے بھی کہ تم میں اکثر فاسق ہیں. اللہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اے یہودیوں، اے نصرانیوں، اے عیسائیوں، اے یہودیوں، صرف اس بات پہ جھگڑا، اس بات سے ہم سے دشمنی کرتے ہو کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اس کی تعلیمات کے ماننے والے ہیں. کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بھی زیادہ برے اجر پانے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون ہے؟ وہ جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور اس پر وہ غصہ ہوا، اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے معبودان باطل کی پرستش کی، یہی لوگ بدتر درجے والے ہیں اور یہی راہ راست سے بہت زیادہ بھٹکنے والے ہیں. اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ کفر لیے ہوئے ہی آتے ہیں اور اسی کفر کے ساتھ ہی گئے تھے، اور یہ جو کچھ چھپا رہے ہیں اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. یعنی منافق اور یہودیوں کی بات کی جا رہی ہے. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر گناہ کے کاموں کی طرف اور ظلم و زیادتی کی طرف اور مال حرام کھانے کی طرف لپک رہے ہیں. جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وہ نہایت برے کام ہیں. انہیں ان کے عابد و عالم جھوٹ باتوں کے کہنے اور حرام چیزوں کے کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ بے شک برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ انہیں دیکھیں گے کہ ان میں اکثر گناہوں کے کاموں اور ظلم و زیادتی کے کاموں کی طرف لپکتے ہیں، حرام کی طرف. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے علماء ان کو روکتے کیوں نہیں؟ اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں. کیا کہتے تھے یہود جب قرض حسنہ کی بات کی گئی کہ کون اللہ کو قرض حسنہ دے گا، تو کیا کہتے تھے نعوذ باللہ کہ اللہ تمہارا رب فقیر ہو گیا ہے، اللہ فقیر ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کے ہاتھ نہیں بندھے ہوئے، انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے وہ ان میں سے اکثر کو تو سرکشی اور کفر میں اور بڑھا دیتا ہے. اور ہم نے ان میں آپس میں ہی قیامت تک کے لیے دعوت اور بغض ڈال دیا ہے، اور وہ جب کبھی لڑائی کی آگ بھڑکانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے. یہ ملک بھر میں شر و فساد مچاتے پھرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کھلے ہیں. اللہ پاک روز رات کو اپنے ہاتھ پھیلا کر پکارتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس کو میں عطا کروں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات دن خرچ کرتا ہے لیکن کوئی کمی نہیں آتی. ذرا دیکھو تو جب سے آسمان اور زمین اس نے پیدا کیے ہیں وہ خرچ کر رہا ہے، مسلسل خرچ کر رہا ہے اپنے بندوں پر، لیکن اس کے ہاتھ کے خزانے میں کبھی بھی کمی نہیں آئی. اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ. اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے تمام برائیاں معاف فرما دیتے اور ضرور انہیں راحت و آرام کی جنتوں میں لے جاتے. یعنی یہ اگر آپ سے ہم پر ایمان لے آتے، اس تعلیمات کو مان لیتے، تو کیا کہا جا رہا ہے کہ پھر اللہ ان کی برائیوں کو بھی معاف کر دیتا. جو انہوں نے کر لیا اللہ اسے معاف فرماتا، انہیں راحت و آرام کی جنتوں میں داخل کرتا. اور اگر یہ لوگ تورات، انجیل اور ان کی جانب جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے ان کے پورے پابند رہتے تو یہ لوگ اپنے اوپر سے
اور نیچے سے روزیاں پاتے اور کھاتے، یعنی اوپر اور نیچے سے، یعنی اللہ تعالیٰ ان پر اپنی نعمتوں کی فراوانی کر دیتا۔ ایک جماعت تو ان میں سے درمیانہ روش کی ہے، اور آج بھی اگر ہم سب مسلمان اللہ کے اطاعت گزار بن جائیں، قرآن و سنت کی پر عمل کرنے والے بن جائیں، تو آج بھی اللہ رب العزت ایسے ہی اپنی نعمتوں کی فراوانی کریں اپنے بندوں پر۔ باقی ان میں سے بہت سے لوگوں کے برے اعمال ہیں۔ اے رسول جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے پہنچا دیجیے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہیں کی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ لوگوں سے بچا لے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ اللہ کا پیغام پہنچائیں، اللہ ان کے مقابلے میں آپ کو کافی ہو جائے گا، یہ کچھ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو اللہ کا پیغام پورا ان تک پہنچائیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھپا لیا، اس نے یقیناً جھوٹ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پورا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب، تم دراصل کسی چیز پر نہیں جب تک کہ تورات اور انجیل کو اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے قائم نہ کرو۔ جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے اتارا ہے، اور ان میں سے بہتوں کو شرارت اور انکار میں اور بھی بڑھائے گا، یہی تو آپ ان کافروں پر غمگین نہ ہوں۔ مسلمان، یہودی، ستارہ پرست اور نصرانی کوئی ہو، جو بھی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، وہ محض بے خوف رہے گا اور بالکل بے غم ہو جائے گا۔ ہم نے بالیقین بنو اسرائیل سے عہد و پیمان لیا، یعنی چاہے مسلمان ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے ستارہ پرست ہو، چاہے کوئی نصرانی ہو، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہے، اور صرف ایمان نہیں لاتا، ساتھ میں نیک عمل بھی کرے، وہ محض بے خوف رہے گا۔ کس سے؟ اللہ کے عذاب سے۔ نہ وہ دنیا میں غمگین ہوگا، نہ ہی آخرت میں۔ آخرت میں بھی اللہ اس کو غم سے بچائے گا۔ کس کے غم سے؟ جہنم کے غم سے۔ بے خوف رکھے گا اللہ پاک اس کو۔ ہم نے بالیقین بنو اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور ان کی طرف رسولوں کو بھیجا۔ جب کبھی رسول ان کے پاس وہ احکام لے کر آئے جو ان کی اپنی منشا کے خلاف تھے، تو انہوں نے ان کی ایک جماعت کی تکذیب کی اور ایک جماعت کو تو قتل ہی کر ڈالا، اور سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑ نہ ہوگی، یعنی اتنے بڑے بڑے کام کیے، انبیاء کو قتل کیا، اللہ کی نافرمانیاں کی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کیا سمجھ بیٹھے تھے کہ ان کی کوئی پکڑ نہیں ہونی؟ بس ان اندھے بہرے بن بیٹھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر اندھے بہرے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بخوبی جانتا ہے، یعنی اپنے آپ کو انبیاء کی اولاد سمجھتے تھے، اس لیے بڑے بڑے جرائم کر کے بھی سمجھتے تھے کہ ہماری تو پکڑ ہی نہیں ہوگی، ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، لاڈلے ہیں، انبیاء ہم میں ہی آتے ہیں۔ تو آج بھی اگر اللہ نعمتوں کی فراوانی کرتا ہے کسی پہ، تو وہ اسی خوش فہمی میں چلا جاتا ہے نا کہ شاید وہ اللہ کا بڑا پیارا ہے جو اللہ اس کو اتنی نعمتیں دے رہا ہے۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کیا یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ان کو کچھ نقصان نہیں پہنچے گا، یہ جو مرضی کرتے چلے جائیں۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم اللہ ہی ہے، حالانکہ خود مسیح نے ان سے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور گناہ گاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ لوگ بھی قطعاً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ تین میں کا تیسرا ہے، یعنی تین میں سے تیسرا اللہ ہے۔ وہ تین کون سے کہتے تھے؟ حضرت مریم کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اور اللہ کو، تو کہتے تھے اللہ ان تینوں میں سے ایک خدا ہے۔ دراصل سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی اور معبود نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پر ہیں انہیں المناک عذاب ضرور پہنچے گا۔
یہ لوگ کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جھکتے اور کیوں استغفار نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم۔ اللہ پاک شکوہ کر رہے ہیں کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں نہیں جھکتے، کیوں استغفار نہیں کرتے، کیوں اپنے رب کی طرف واپس نہیں پلٹتے، کیوں اس سے نہیں ڈرتے؟ اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے، اس کی طرف پلٹ کر تو دیکھیں، اس کی طرف رجوع کر کے تو دیکھیں، اس سے بخشش مانگ کے تو دیکھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی ایک ہاتھ آگے ایک بارش آگے آتا ہے، اللہ پوری ایک ہاتھ آگے آتا ہے۔ اسی طرح کوئی چل کر اللہ کی طرف آتا ہے، اللہ دوڑ کر اس کی طرف آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے معافی مانگ کر تو دیکھیں، استغفار کر تو دیکھیں، کیوں نہیں کرتے اللہ سے استغفار؟ مسیح ابن مریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دن میں کتنی بار؟ 70 سے 100 بار استغفار کرتے تھے۔ اور ہم سوچیں، حالانکہ ان کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف تھے، اتنے نیک اللہ کے بندے، اللہ کے اطاعت گزار، اتنا رات کو قیام کرتے تھے کہ پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، پھر بھی اتنی استغفار کرتے تھے، اتنی بخشش طلب کرتے تھے۔ استغفار کرنا ہمارا انسانوں کا کتنا ضروری ہے، کتنا ضروری ہے، بالکل۔ اور دیکھیں ہم سوچیں کہ اللہ کے پیغمبر ہوتے ہوئے اتنی استغفار کرتے تھے، ہم کتنی استغفار کرتے ہیں، گناہ اور غلطی اور بات ایسی کر جاتے ہیں، ہمیں خود بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے۔ تو ہمیں بھی استغفار کرنی چاہیے، کثرت سے کرنی چاہیے، اور چلتے پھرتے صرف تکیہ کلام نہ بلکہ دل سے استغفار ہو کہ دل واقعی نادم ہو، اللہ جی معاف کر دینا، اللہ ہم وہ عذاب نہیں سہ سکتے، ہم تو بڑے ناز و نام میں پلے، اللہ تعالیٰ ہم یہ جہنم کے عذاب نہیں برداشت کر سکتے، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ نہ ہم جہنم برداشت کر سکتے، نہ ہی ہم آپ کی ناراضگی برداشت کر سکتے۔ ہم آپ سے اس حال میں ملنا چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے خوش ہوں، آپ ہم سے راضی ہوں۔ مسیح ابن مریم سوائے پیغمبر ہونے کے اور کچھ بھی نہیں، اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے ہیں۔ ان کی والدہ ایک راست باز عورت تھی، دونوں ماں بیٹے کھانا کھایا کرتے تھے۔ یعنی یہ کیوں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کو تو کھانے پینے، نیند، ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ تو انسانوں کی طرح کھاتے پیتے تھے، وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلیلیں رکھتے ہیں، پھر غور کیجئے کہ کس طرح وہ پھرے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو ہم کس طرح دلیلیں دے دے کے ان کو سمجھا رہے ہیں کہ وہ رب نہیں ہو سکتے۔ پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اللہ چاہے تو ان کے سمیت، یعنی حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے سمیت تمام دنیا کو تباہ کر دے، تو کون کوئی اختیار رکھتا ہے ان کو بچانے کا؟ یا وہ خود کچھ اختیار رکھتے ہیں تو وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ پھر ایک دلیل سے سمجھا رہے ہیں کہ وہ تو کھاتے ہیں، پیتے ہیں، عام انسانوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر غور کیجئے کہ اللہ کس طرح ان کو مثالیں بیان کر رہے ہیں، وہ پھر بھی پھرے جا رہے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے کسی نقصان کے مالک ہیں نہ کسی نفع کے؟ اللہ ہی خوب سننے اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ یہی بات ہے نا کہ اکثر لوگ جب جس قرآن کو پڑھتے ہیں، نان مسلم کرسچن، تو وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، کیونکہ دلیلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں سمجھایا ہے نا کہ کیا حق بات ہے۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غل اور زیادتی نہ کرو، ان لوگوں کی نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے بہک چکے ہیں، گمراہ ہوئے ہیں، یعنی عیسائی لوگ، اور بہتوں کو بہکا بھی چکے ہیں، خود بھی بہکے ہوئے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بہکاتے ہیں۔ اور آج بھی دیکھیں یہ اپنے تبلیغ کا کام کتنے زور و شوروں سے کرتے ہیں اور سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں، خود بھی ہٹے ہوئے ہیں، خود بھی بہکے ہوئے ہیں، دوسروں کو بھی بہکاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے روکتے نہ تھے۔ جو کچھ بھی یہ کرتے تھے یقیناً وہ بہت برا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا نقص جو بنی اسرائیل میں داخل ہوا تھا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو برائی کرتے ہوئے دیکھتا تھا تو کہتا تھا اللہ سے ڈرو، یہ برائی چھوڑ دو، یہ تیرے لیے جائز نہیں، لیکن دوسرے روز پھر اسی طرح اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا اور وہ کام کرتے ہوئے کوئی آر محسوس نہیں کرتا، کوئی شرم محسوس نہیں، یعنی ایک دن روکتا تھا، اگلے دن خود ہی وہ اس کے ساتھ وہی کام کرنے لگ جاتا۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے نا، ہم کسی کو ایک دن کہتے ہیں نہ کرو، یہ غلط کام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، دوسرے دن پھر ہم خود بھی ان میں ملوث ہو جاتے ہیں۔
वो क्या करें, उनको बोले तो वो कहते हैं कि आप अपना देखें, हाँ, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, हमें पता है आप क्या। हमें पता है। तो वो यही बात है ना, जैसे उन लोगों का भी जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया कि वो कहते हैं हमारा हमें बहुत पता है, हमें सब पता है। तो अल्लाह ताला ने उनके बारे में कुरान में कहा ना, जो हमने पीछे पढ़ा है, कि वो कहते हैं हमारे पास बहुत इल्म है, हमारे दिल गिलाफ में है, बल्कि अल्लाह ने उनके दिलों पे मोहर लगा दी है। हाँ, लेकिन हमें तो हमारे का अजर मिलेगा ना, जो हमने पैगाम पहुंचाया। और अगर हम नहीं पहुंचाते तो अल्लाह ताला कहेंगे, हमसे पूछेंगे कि भाई तुम्हें पता था, तुमने क्यों नहीं पहुंचाया। तो इस हुज्जत को पूरा करने के लिए भी तो हमें पहुंचाना है ना पैगाम। आगे उसकी मर्ज़ी है, वो माने या ना माने, या हमें कुछ भी कहे। अब देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कितनी अज़ियतें बर्दाश्त की, सिर्फ लोगों की बातें नहीं सुनी, पत्थर भी खाए हैं अल्लाह का पैगाम पहुंचाने में। तो हम कहते हैं, हम किसी को कहें अगर हमें कोई 2 बातें सुना देगा तो क्या हो गया। ये तो नबियों की सुन्नत है कि उन्होंने ये सब बर्दाश्त किया। जिस पर अल्लाह ताला ने इनके दरमियान आपस में अदावत डाल दी और वो लानत इलाही के मुस्तहिक करार पाए। किस वजह से? कि वो पहले तो दूसरों को कहते थे ना करो, लेकिन बाद में ख़ुद भी मुलविस हो जाते थे, दूसरों के साथ मिलके वही काम करने लग जाते थे। फिर फरमाया कि अल्लाह की कसम तुम ज़रूर लोगों को नेकी का हुक्म दिया करो और बुराई से रोका करो, जालिम का हाथ पकड़ लिया करो, वरना तुम्हारा हाल भी यही होगा जो उनका हुआ। इस फरीज़े की तर्क पर यह वईद सुनाई गई है कि तुम अज़ाब इलाही के मुस्तहिक बन जाओगे, फिर तुम अल्लाह से दुआएं भी मांगोगे तो तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होंगी। किस बात पे? यानी एक दूसरी रवायत में आता है कि अगर तुम इस फरीज़े को तर्क कर दोगे ना, ये जो फ़र्ज़ अल्लाह ने तुम पर लगाया कि दूसरों को भी बुराई से रोको और ख़ुद भी रोको, अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो अल्लाह तुम पर अज़ाब इलाही मुसल्लत कर देगा, तुम अज़ाब इलाही के मुस्तहिक हो जाओगे। और सबसे बड़ा अज़ाब क्या कि अल्लाह ताला के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर तुम अल्लाह से दुआएं मांगोगे तो तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होंगी। आज हम कहते हैं ना हमारी दुआएं नहीं कबूल, अक्सर सबके मुंह पे यही होता है, पता नहीं दुआएं नहीं कबूल हो रही। तो क्यों नहीं हो रही? अब यहाँ पे वजह पता चल गई है, हम अपने फरीज़े को छोड़ दिया। सबसे अहम क्या कि अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, बुराई से रोकना और अच्छाई का हुक्म देना। 2 रवैये होते हैं। देखें, अगर या तो हम बुराई को रोक लेते हैं या तो फिर हम नहीं रोकते तो फिर हम उसमें मुलविस हो जाते हैं। तो या तो हम उनको अपने जैसा बना लेते हैं या फिर खुद उनके जैसे बन जाते हैं। तो इस्तकामत जिसमें होती है वो फिर अपने रास्ते पर डटा रहता है और दूसरे को अपने रास्ते की तरफ ले आता है। तो अब देखना है हम मजबूत हैं या वो मजबूत हैं, हम कमज़ोर हैं या वो कमज़ोर हैं। तो हम मजबूत होंगे तो फिर उनको भी इस रास्ते की तरफ लाएंगे, और अगर हम कमज़ोर पड़ गए तो हम उनके रास्ते की तरफ चले जाएंगे। इनमें से बहुत से लोगों को आप देखेंगे कि वो काफिरों से दोस्तियां करते हैं, जो कुछ उन्होंने अपने लिए आगे भेज रखा है वो बहुत बुरा है कि अल्लाह ताला इनसे नाराज़ हुआ और वो हमेशा अज़ाब में रहेंगे। अगर इन्हें अल्लाह ताला पर और नबी पर और जो नाजिल किया गया है इस पर ईमान होता तो ये कुफ़ार से दोस्तियां ना करते। अल्लाह ताला कहने अगर अल्लाह पर ईमान होता, उसकी बातों पर ईमान होता तो कभी भी कुफ़ार से दोस्तियां ना करते, क्योंकि अल्लाह ने उनसे दोस्तियां करने से मना किया है। पीछे अल्लाह ताला ने यही कहा ना, उनसे दोस्तियां ना करो, तुम्हारा दोस्त कौन है? तुम्हारा रब है, अल्लाह का रसूल है, ईमान वाले हैं। लेकिन इनमें के अक्सर लोग कौन हैं? फासिक हैं। यकीनन जो अल्लाह की बात नहीं मानता वो कौन है? फासिक है, हद से बड़ा हुआ है, नाफरमान है। यकीनन आप ईमान वालों को सबसे ज़्यादा दुश्मन यहूदियों और मुशरिकों को पाएंगे, और ईमान वालों से सबसे ज़्यादा दोस्ती के करीब आप यकीनन इन्हें पाएंगे जो अपने आप को नसारा कहते हैं। ये इसलिए कि उनमें उलमा और इबादत के लिए गोशा नशीन अफराद पाए जाते हैं, और इस वजह से कि वो तकब्बुर नहीं करते। अब यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईसाइयों की तारीफ़ की है कि यहूदियों से ज़्यादा तुम नरम दिल किन को पाओगे अपने लिए? ईसाइयों को पाओगे। क्यों? क्योंकि उनमें एक तो उलमा मौजूद हैं और दूसरा क्या, वो इबादत करने वाले हैं और गोशा नशीनी करने वाले उनमें अफराद मौजूद हैं। और क्या, किस वजह से? कि वो तकब्बुर नहीं करते। तो तकब्बुर क्या है? अपने आप को बड़ा समझना। तकब्बुर के साथ इंसान कभी हक़ को नहीं पहचान सकता। और देखें,
یہودیوں سے زیادہ یہ جو کرسچن ہیں یہ جلدی مسلمان ہوتے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ ان میں تکبر نہیں ہوتا نا. تو جس میں تکبر نہیں ہوتا وہ حق کو جلدی سے پہچان جاتا ہے. کتنے کرسچن مسلمان ہوتے ہیں تو وہ کس وجہ سے؟ کہ ان کے اندر یہودی بہت پکے ہیں، وہ تو ہاں تو وہ کام. بہت کم مسلمان ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا نا کہ کیوں یہ نرم دل ہیں، یہ تمہارے سے زیادہ قریب کس لیے ہوں گے؟ کیونکہ ان میں نرمی پائی جاتی ہے، ان میں تکبر نہیں ہوتا، ان میں علماء موجود ہیں، یہ گوشہ نشین عبادت کرنے والے ہیں. تو تکبر انسان کے زوال کی علامت ہوتا ہے. تو تکبر سے بچنا ہے. کل بھی ہم نے تکبر کی بات پڑھی تھی نا کہ جس کے دل میں رائے کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. تو اس کو اپنے اندر ٹٹولنا کہ کہیں میرے اندر اتنی سی بھی میں نہ ہو، کیونکہ یہ میں آ جائے تو یہ حق کے راستے میں بھی رکاوٹ بن جاتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو ہم نے سنا، جو پڑھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے، ہمیں اس راستے میں استقامت دے تاکہ ہاں فرشتے ہمارے بھی ہم نشیں بن جائیں، ہماری بھی حفاظت کرنے والے بن جائیں. ہم کبھی غائب ہوں تو ہماری بھی ہم بیمار ہوں تو ہماری بھی تیمارداری فرشتے کرنے والے بن جائیں، ہم مشکل میں ہوں تو ہماری مدد کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.